أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین ثم آمین۔ کل ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت بات کی، اور غم کی بات یہ ہے، بلکہ چلیں پہلے آپ مجھے بتائیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حقیقی زیادتی کس نے کی ہے؟ عبید اللہ بن زیاد نے۔ جی آپ؟ جی جی ہم نے کی ہے، ہم نے کی ہے۔ انہوں نے تو جان سے مارا، شہید کر دیا، ہم نے تو ان کی سنت کو مسخ کر دیا، ہم نے تو ان کی تعلیم کا رنگ بدل دیا، چاہے شیعہ ہو تو چاہے سنی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کام کو جس طرح ہم نے فسانہ بنایا ہے، مظلومیت کی داستان، عزم کی اس عظیم الشان نمونے کو، ہمت کی، جہاد کی، استقامت کی اس داستان کو ہم نے مظلومیت اور بے بسی کی کہانی بنا دی۔ ہم یوں شو کرتے ہیں کہ حسین اس لیے مارے گئے کیونکہ حسین کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں تھا۔ نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی راستے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے قربانی کا یہ راستہ چنا۔ تو ہم لوگوں نے سب سے زیادہ زیادتی کی ہے، شیعوں نے اور طرح سے، ہم نے طریقہ الگ ہے۔ باقی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ صرف ماتم اور آہ و بقا کا قصہ ہے، شیعہ پٹ پٹ کے کر لیتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ کر لیتے۔ لیکن جو اس کا مقصد تھا، جس کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائز کمپرومائزنگ آپشن بھی نہیں اپنائے، کہ جیسا میں نے کل عرض کیا کہ بڑا کھلا آپشن تھا، بالجبر جو ہے وہ بیعت کر لیتے، اور جب مدینہ پہنچ جاتے تو اعلان کر دیتے، رجوع کر لیتے کہ بھئی میں تو جبریہ بیعت کی ہے، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ مدینہ والوں کے ہوتے ہوئے جرت تھی کسی کو حسین کو ہاتھ لگاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمزوری کا نہیں، عزم کا رستہ اپنایا، اور اعلانیہ حق پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہمارے لیے۔ ہم نے ان کی ساری سنت کو ختم کر دیا، اور صرف ایک ماتم کا مہینہ کہ ہم احسان کرتے ہیں معاذ اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ جی ہم جو ہے وہ حلوے بانٹ دیتے ہیں اور دیگے بانٹ دیتے ہیں، بس جی ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہے جی بس۔ یہ نہیں ہے عشق رسول، یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت تو پھر یہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دنیا کے سامنے رکھا جاتا۔ آپ کے پاس دو آپشن آئے نا، دو آپشن آئے۔ اپنے مقصد کی خاطر ملت کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنا پڑے تو کر دو، جو یزید نے کیا، اور آپ ملت کے لیے اپنا خاندان بھی کٹوانا پڑے تو کٹوا لو۔ ہمارا مقصد اپنے دین کا کام ہے، اپنی ملت کی حفاظت ہے، دین اور ملت کی خدمت ہے۔ دنیا میں اپنی اولاد کو آباد کرنا بھی ہمارا مقصد نہیں۔ جس کے نصیب میں بچنا ہوگا بچ جائے گا، زین العابدین بچ گئے، نصیب تھا نا، اور نہیں بچنا تو نہیں بچنا۔ میں کمپرومائز نہیں کروں گا، کیونکہ میرا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کے دین کا قیام، بس اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں نا، ہے ہی نہیں۔ ہم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا صرف بس محرم منا لو، بس۔ سب سے زیادہ ظلم ہم نے کیا نواسۂ رسول کے ساتھ۔ وہ تو سازش تھی، وہ تو سازش کا حصہ تھے، وہ تو علی الاعلان ظالم تھے، ان کا ظلم تو نظر آتا ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ تو حقیقی بات کریں، اس مقصد کو زندہ کریں جس کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
سٹینڈ لیا تھا جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے. بس بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، بے مقصد زندگیاں جی رہے. تو اپنے نوجوانوں میں، اپنے بچوں میں حسینیت کی روح پیدا کرے. یہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہم پر. ہم ان کا رول ماڈل بنائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تب جا کر بات بنتی ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے، بڑی باتیں تو چھوڑ دیں، ہم تو ایک دوسرے سے حق بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، یعنی کہ بھئی اس کا موڈ خراب ہو جائے گا تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. اپنے سامنے دیکھتے ہیں کوئی بھی غلط بات ہوتے ہوئے، فار ایگزامپل بھائی لیٹ سپوز کہ عزیز ہے، بھائی ہے، اس کی بیوی 11ویں کا ختم کا اہتمام کر رہی ہے، تو نہیں کہیں گے او پرادا موڈ آف ہو جائے گا، پابیدہ موڈ آف ہو جائے گا. لڑنے کو تھوڑی کہا ہے، خالی پیغام تو دو، حق کہو تو صحیح. نہیں، وہ بھی نہیں کہیں گے. یہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت. مت کہیں پھر حسین کے فالوور، عاشق اہل بیت اور پتہ نہیں کیا کیا، مت کہیں پھر خود کو، ضرورت نہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے نا کردار کشی کسی کی، یہ سب سے بڑی زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ زیادتی ہم نے کی، چاہے پھر وہ شیعہ ہو یا سنی. انداز الگ الگ ہے، لے دے کے بچپن سے اس قصے کی ایک ہی لے ہم سنتے آئے کہ حسین تو اتنے بے بس بیچارے مارے گئے ظلم کے ساتھ. بس گویا کہ یہی کیریکٹر تھا. تو ہم نے تو ان کے اس عظیم قربانی کے مقصد کو ضائع کر دیا. تو وفا نبھانی ہے تو پھر ان کے صحیح کردار کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں نقش کریں اور انہیں سمجھائیں کہ خاندان بھی لٹانا پڑے، اپنا آپ بھی لٹانا پڑے تو قربان کر دو. دین سے آگے کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا. بیٹے ہوتے کس لیے ہیں؟ قربان کرنے کے لیے ہوتے ہیں دین پر، اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو محلات میں بٹھا لو. یہی اگر صحابیات نے کیا ہوتا نا تو بدر میں کون جاتا؟ احد میں آپ دیکھیں، جب احد میں صحابہ کے قدم اکھڑے ہیں اور نوجوان ہی، سینئرز تو وہیں پہ رہے، نوجوان گھبرا گئے، بھاگے گھروں میں آئے، تو کیا کہا ماؤں نے؟ آؤ آؤ بیٹھ جاؤ، خطرہ ہے. انہوں نے واپس نکالا، اور انس کہتے ہیں دھکے دیے ماؤں نے اور کہا کہ آج کے دن کے پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس لیے ہم آ گئے. تو ماؤں نے کہا کہ ہم نے آج کے دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے اور تم اپنی جانیں بچا کر لے آؤ، ایسی اولادیں ہو تم ہماری. اور بیویوں نے کہا کہ ہمارا تمہارا رشتہ ختم، ہم تم جیسے بے حیا بے غیرت مردوں کے ساتھ نہیں رہیں گی. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ عورتوں نے، بیویوں نے تانا دیا پھر شوہروں کو. تو وہ جو ایک مایوسی چھائی تھی وہ ایک دم ختم ہوئی اور واپس پلٹے اور میدان میں پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر اپنی جانیں قربان کی. ان جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ بیٹے ہوتے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جابر جو تھے نا، اللہ نے ان کو 7 بیٹے دیے. خود اپنے باپ کے اکیلے بیٹے تھے، 9 بہنوں کے بھائی تھے، اللہ نے 7 بیٹے دیے. تو بوڑھے ہو گئے تھے جابر، ان کے والد احد میں شہید ہوئے تھے، تو بوڑھے ہو گئے تھے جابر. تو بیٹے تیار ہوئے، عید کا دن تھا، تو عید کے دن مقابلہ ہوتا تھا تو عہدے وغیرہ بھی ملتے تھے. تو تیار شیار ہوئے تو ابا سے آئے سلام کرنے کہ ابا ہم جا رہے ہیں دعا کرنا. تو رونے لگے. تو بیٹوں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ کاش تم ساتوں کے ساتوں احد کے دن ہوتے اسی طرح جوان. اللہ کی قسم ہے تم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیتا. آج تو حال یہ ہے بس میرے بچے بچ جائیں، باقی جو مرتا ہے مرے. اور ہم اپنے بچوں کو کہتے بھی ہیں، اگر کوئی خرابی دیکھ کر کوئی بچہ بول ہی پڑے کہ کیا کر رہے تو ہم کہتے تمہیں کیا ضرورت تھی پڑھائی کھڈے میں ٹانگ اڑانے کی، تم زیادہ حق پرست ہو. یہیں سے ساری خرابی شروع ہوتی. خرابی دیکھو آنکھیں بند کر لو. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے بہت دور کر دیا، بہت دور کر دیا. تو بہرحال جی اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. کل ایک اور بات ہوئی، اچھا سوال ہوا، فائزہ بھی آئی نہیں ہے. لعنت کے متعلق تو ٹائم اینڈ تھا تو میں نے کہا مختصر جواب عرض کر دیا تھا کہ جی یزید پر لعنت کرتے ہیں شیعہ. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ لعنت کرنا حرام ہے،
اٹ سیلف لعنت کرنا حرام ہے اور گناہ ہے. کوئی کسی پر لعنت نہیں کرے گا. بدقسمتی سے یہ کام اسلام کے زمانے کے بعد ہوا ہے, لیکن اس کا بدلہ لعنت کرنا نہیں ہے. اس کو ختم کر دیا گیا الحمدللہ, لیکن لعنتیں شیعہ لوگوں کو تو اللہ ہدایت دے. جو ہمارے رافضی لوگ ہیں, شیعوں میں گروپ ہے نا مختلف, جعفری ہے, رافضی ہے. رافضی کا مطلب ہوتا ہے کہ کٹر شیعہ. تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ تو خلفائے راشدین کو بھی لعنتیں کرتے ہیں, یہ تو عائشہ کو بھی لعنتیں کرتے ہیں. تو لعنتیں کرنا حرام ہے, کسی کو بھی لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا کام کریں بس, ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تبرہ یعنی لعنت کا چلن ڈالا تھا امیر معاویہ نے, اور میں نے آپ کو کہا یہ ان کا گناہ ہے جس کا جواب اللہ کو دیں گے. حسن زندہ تھے, موجود تھے, حسین زندہ تھے, موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پلٹ کر لعنت کی, انہوں نے صرف صبر کیا. کیوں؟ ان کو پتا تھا اس سے کچھ نہیں ہونے والا. کچھ ہوا؟ حضرت علی کی مقبولیت میں کمی آئی؟ اچھا صحابہ موجود تھے, کسی نے بیٹھ کر کاؤنٹر لعنت بھیجی؟ دیکھیے جی اصول ہے نا, اللہ پاک نے کیا کہا, الذین یدرؤون السیئۃ بالحسنہ, میرے بندے وہ ہیں جو برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں. ایک گالی دے, دوسرا 2 دے, پھر پہلا 3 دے, پھر اگلا 4 دے, تو گند تو پڑتا جائے گا نا, گند نہیں ڈالنا. صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیا. اسی لیے اگر آپ کبھی نوٹس فرمائے نا تو سب سے زیادہ اقوال صحابہ کے آپ کو فضائل علی میں ملتے. کیوں؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا جاتا تھا, انہیں برا بھلا کہا جاتا تھا جمعے کے خطبوں میں. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ پھر ان کے فضائل بیان کرتے تھے. لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں ہے. پھر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, بعد ازاں پھر یہ بد رسم جو ہے یہ ختم کر دی گئی الحمدللہ, لیکن کسی پر کسی بھی شکل میں ہم لعنت نہیں کریں گے. ہاں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی آپ بھیج سکتے ہیں. لعنت اللہ علی الظالمین, سب ظالموں پر لعنت ہے. ان سب ظالموں پر جو واقعہ کربلا میں کسی بھی شکل میں شریک تھے. وہ ایسی لعنت تھی تو حسین کے قتل میں شریک ہوئے, نواسے رسول کے قتل میں. لعنت نہ ہوتی تو ایسا کام کرتے, ہم نے کیا لعنت دینی ہے انہیں؟ وہ تو ملعون تھے تبھی قتل حسین کے شریک کار ہوئے, ورنہ حسین ایک دفعہ کی بات ہے, ایک دفعہ کی بات ہے, بار بار کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا, انس کہتے ہیں ہم نے کئی بار دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھاتے اس حالت میں کہ کبھی حسین ہوتے گود میں اور کبھی حسن, اور جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو کندھوں پر بٹھا لیتے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جانا ہوتا تو اتار کر کھڑا کر دیتے. اور ایک بار اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سجدے میں جاتے تو بعض اوقات بچے اوپر بیٹھ جاتے تو آپ ہٹاتے نہیں تھے. تو ایک بار انس کہتے ہیں لمبا ہو گیا سجدہ فرض نماز میں, اور ہمیں بے قراری ہوئی کتنا لمبا سجدہ, تو پھر نماز وغیرہ پڑھ لی, سلام ہو پھیر دیا آپ نے. تو صحابہ نے کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج پہلی رکعت کا سجدہ بہت لمبا ہوا, تو کوئی خاص دعا مانگ رہے تھے آپ, کوئی پریشانی تھی؟ آپ نے کہا نہیں, وہ حسین میرے اوپر بیٹھ گئے, تو میں نے انتظار کیا وہ اترے تو پھر سر اٹھاؤں گا. اسی طرح ایک مرتبہ حسن یا حسین میں سے کوئی ایک بچہ تھا, تو جابر کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ حسن تھے یا حسین, دونوں میں سے کوئی ایک تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح ان کو نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, فرض نماز کی امامت کرا رہے تھے, پرسنل نماز نہیں پڑھ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے, کندھوں پہ بٹھا لیتے نماز کے دوران, اور جب رکوع میں جانے لگتے تو اتار کر کھڑا کرتے. اوکے, تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو تھے نا, شاید وہ دیہاتی ہوں, باہر سے آئے ہوں, انہوں نے بچے کو پکڑا اور گھر کے اندر بھیج دیا, تو بچہ رونے لگا, ان کے حسن حسین جو بھی تھے رونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا میرے بچے کو کس نے ستایا؟ ڈانٹ پڑی نا, یعنی کہ اس سے زیادہ آپ ڈانٹنے والے تھے ہی نہیں. آپ کی یہ بات بہت بڑی ڈانٹ تھی صحابہ کے لیے. آپ نے کہا میرے بیٹے کو کس نے ستایا؟ وہ آگے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے. آپ نے کہا میرے بچوں کو تنگ نہ کیا. یہ تھے حسین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مشہور آپ کی دعا ہے, یہ آپ اکثر کرتے تھے جب حسن حسین دونوں آپ کی گود میں ہوتے نا,
تو آپ اکثر ان کو پیار کرتے اور کہتے اللہ یہ میرے باغ کے 2 پھول ہیں، جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. تو کون تھے قاتلین حسین؟ مبغوض علیہ، جن کو اللہ سے بغض تھا، اللہ کو ان سے بغض تھا. تو ملعون تھے تو قتل حسین میں شریک ہوئے نا، وہ کوئی بھی ہو. تو جس کا جتنا حصہ ہے وہ سزا پا لے. آپ اپنے آپ کو نیگیٹو کام میں الجھا کر لعنتیں دینے میں مصروف کرنے کی بجائے کار خیر پر توجہ دیں. آپ وہ کریں جو آپ کو کرنا ہے. آپ حسین کو اپنے بچوں کے اندر ڈال دیں، ان کے دلوں میں اتار دیں، ان کو اتنا بے باک بنا دیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ اگر حق پر سودا کرنے کی بات آئے تو وہ اپنی جان، اپنے اہل کی جان دینے پر تیار ہو جائیں، حق پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہو. یہ ہمیں کرنا چاہیے. رہ گیا لعنت بھیجنا، لعنت تو آلریڈی ہے، ہر ظالم پر لعنت ہے. جب آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، تو اس میں یہ ظالم شریک نہیں ہوتے، ایکسپیل کر دیے جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ بیچ انہوں نے کس کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا. کیا بولا تھا؟ آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کئی طرح کے جھوٹ بولے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کے بارے میں مس انفارم کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھوٹی بیعت کے دعوے کیے. 10,000 لوگوں نے بیعت کی تھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر پہلے دن کوفہ میں. 10,000 لوگوں نے کی. تبھی مسلم جو تھے انہوں نے کہا تھا کیا آپ آ جائیں. فراڈ کیا تھا ان لوگوں نے، ان ظالموں نے فراڈ کیا تھا، اور وہ بھی نبی کے نواسے کے ساتھ فراڈ کیا تھا. جیسے میں آپ سے اس دن کہہ رہی تھی نا کہ حماس اگر سنبھال نہیں سکتا کاؤنٹر اٹیک تو اٹیک کرتا کیوں ہے؟ اگر اس کے سامنے، حکومت کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کیوں تھا، آمادہ کیوں کیا تھا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ سے بھی اس وقت جھوٹ بولا نا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط جو وہ کہہ رہے تھے کہ پہنچائی نہیں نا گورنمنٹ تک. اگر پہنچا دی ہوتی تو قتل حسین کا سانحہ پیش نہ آتا. اور پھر انہوں نے یہ بھی تاریخ میں جھوٹ بولا، ان کے لوگوں سے اس وقت یہی کہا نا بغاوت کی حسین نے، بغاوت کی. حسین باغی نہیں تھے، کیونکہ اسلامی حکومت جو غلط نہ ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا غلط ہے، وہ بغاوت حرام ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں تھے. باغی تو یہ بدبخت تھے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہرہ بنانے کی کوشش کی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ میں ٹریپ ہو گیا، مگر پھر انہوں نے اس ٹریپ کو توڑ دیا اپنی جان دے کر. تو جب آپ لعنت بھیجتے ہیں نا کافروں پر، جب آپ لعنت بھیجتے ہیں ظالموں پر، جب آپ قرآن میں لعنت بھیجتے ہیں نا جھوٹوں پر، ان پر آٹومیٹیکلی لعنت آتی ہے. اور میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہماری لعنت کیا اوقات ہے، وہ تھے ہی ملعون. تبھی تو قتل حسین کے لیے ان کے ہاتھ اٹھے. قتل حسین تو بہت بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کا ایک حقیقی برتن اگر آپ کو مل جائے، آپ کو 100% پتا ہو کہ یہ برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. دیں گے اس کو ٹوٹنے؟ نہیں دیں گے. حسین تو آپ کے جگر کا ٹکڑا تھے. یعنی پھر وہی بات آ جاتی ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میرے دل پہ خنجر کی طرح لگتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سر آپ کے سامنے رکھا ہے نا امیر المومنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سر کے بوجھ سے لیتے بارہا دیکھا ہے. قتل کرنے والوں کے دل میں خیال نہیں آیا؟ جن کے دل میں نفرت نہ ہو، جب تک اللہ اور رسول کے لیے بغض یعنی نفرت نہ ہو، نبی کے نواسے کو کون مار سکتا؟ وہ تھے ہی ملعون. اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں، اپنی انرجی صحیح جگہ پر پٹ کریں. ٹھیک ہے؟ اور بد دعاؤں سے تو کام ہوگا ہی نہیں، یہ ان کے لیے چھوڑ دیں. ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں، بد دعائیں دینے کے لیے نہیں ہیں. اس کی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. کبھی بد دعا دی؟ نہیں دی. اچھا زندگی میں ایک ہی بار آپ نے بد دعا دی، کب؟ بیر معونہ کے واقعے پر. پھر اللہ نے فائنلی کہا کیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو جانے دیں، آپ کے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا. وہ ظالم ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں، وہ ظالم ہے، لیکن ان کا فیصلہ میں کروں گا، آپ اپنا کام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کبھی دعائے قنوت نازلہ پڑھی؟ کبھی نہیں. اسی لیے میں اکثر ریکمینڈ نہیں کرتی، میں پڑھتی بھی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کبھی نہیں پڑھی. ہاں بہرحال علماء کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں، میں یہ فتویٰ نہیں دے رہی، میری رائے ہے، میری ناقص رائے یہی ہے.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ کبھی نہیں پڑھی. ہاں دوسری دعائیں ہیں جو آپ نے جیسے خندق کے موقع پر سکھائی, وہ دعائیں میں پڑھتی, قرآن میں کئی دعائیں ہیں, لیکن یہ پھر بس میرا دل نہیں ہوتا, حالانکہ اوتھینٹک ہے, میں نہیں پڑھتی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ طائف کو یاد کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بیٹھ کر کربلا والوں کے لیے, کربلا کے مجرموں کے لیے دعا مانگے, ان کو دفع کریں, ان کی بات نہیں کر رہی, میں آج کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے تو جو کرنا تھا کر لیا, سوائے اس کے کہ کوئی قتل حسین کے گناہ سے توبہ کرے حقیقی والی, تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی کوئی معافی نہیں. توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے جی, شرک معاف ہو سکتا ہے, تو قتل حسین بھی, وہ پھر اللہ رب کریم بیلنس کریں گے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. کس کا کیا ہوگا یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کے دل ہاں جن کے دلوں میں غل ہوگا میں ان کے درمیان صلح کرا دوں گا, اور بھائی بھائی بن کر جنتوں میں جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا بھی نا کہ اللہ مسکرائے گا دو بندوں پر, ایک قاتل اور ایک مقتول, کہ قاتل بھی جنت میں جائے گا, مقتول بھی. اور میں نے آپ کو کہا اس کی سب سے بڑی مثال حضرت حمزہ اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. حضرت وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آزادی کے لیے مار دیا, اور پھر وہی وحشی مسلمان ہوئے اور مسلمہ کذاب جیسے بدبخت کو مارا اور جہادوں میں شریک ہوئے. دونوں جنتی ہیں, تو دونوں ہی جائیں گے جنت میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے موقع پر جو جو بندہ موجود تھا, وہ پوری آرمی کے وہ ہر فرد گنہگار. اب جس نے توبہ کر لی اللہ معاف کر دینے والے. پھر اللہ کیسے بیلنس کرائیں گے یہ اللہ کا کام ہے, یہ ہمارا نہیں. لیکن کس نے توبہ کی کس نے نہیں کی, کون سزا پائے گا کون نہیں پائے گا, یہ اللہ کے علم غیب ہے, یہ ہمارا دائرہ بحث ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بیکار کاموں میں نہیں الجھانا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کا تقاضا لعنتیں کرنا نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود جب کھڑے تھے اور ان کے بچے شہید ہو رہے تھے, انہوں نے تو تب لعنت نہیں بھیجی. اپنے بچوں میں وہ روح حسینیت پیدا کرنا ہے جو ہر وقت کے یزید کے سامنے انہیں کھڑا کر. یہ ہے ہمارا کام. باقی ہمیں تو ہمارے رب نے ایک ہی چیز سکھائی, اور ہمارے نبی نے طائف سے زیادہ کیا تھا مشکل, تو کیا کہا تھا آپ نے, یہ ایمان نہیں لائے تو کیا وہ ان کی اولادیں لائیں گے؟ دعا ہی دی. سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں, حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں. ہم کبھی بد دعا نہیں دیتے, ہم سلیقے دعا کے رکھتے. ہم نہیں ہے شکست کے قابل. جو لعنتی اور بد دعائیں دینے پر آ جاتے ہیں نا, دراصل وہ ہار چکے ہوتے. جو ہار جاتا ہے نا وہی یہ طریقہ اختیار کرتا. حسین ہارے نہیں تھے, اسی لیے حسین نے اپنا اخلاقی مرتبہ ایک لمحے کے لیے گرنے نہیں دیا. تو اتنی جلدی ہارے مت آپ. ہم نہیں ہے شکست کے قابل, ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں. حسین نے بھی تو سفینے جلا دیے تھے. کچھ نہیں ہو سکتا, اوکے ہم حاضر ہیں. ہم نہیں ہے شکست کے قابل, ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں. ان کے دامن بھی جلتے دیکھے ہیں, وہ جو دامن بچا کے رکھتے ہیں. یہ جو بہانے بنائے نا کہ عورتوں نو چھیڑیں گے, عورتوں جیلا چھپا دیں گے, اللہ معاف کرے, آزمائش لکھی ہے نا نصیب میں تو گھروں میں بیٹھے ہوئے حادثے ہوتے ہیں, اور نہیں لکھی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میدان جنگ سے بھی واپس آ جاتے. ان کے دامن بھی جلتے دیکھے ہیں, وہ جو دامن بچا کے رکھتے ہیں. ہم بھی کتنے عجیب سے ہیں فراز, درد کو دل بنا کے رکھتے. درد کو دل بنانے والا کوئی دیکھنا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہی اس ٹائم میں, کیونکہ آپ کے بارے میں پھر کہیں گے نا نبی ہے, تو حسین جو ہے وہ تو نبی نہیں تھے نا. انہوں نے اپنے درد کو ہی دل بنا لی. اپنے جو پین کیا ہوتی ہے, پین ہوتی ہے کچھ حاصل کرنے کی تڑپ. تو جنت کا حصول, دین کا استحکام, ملت کے قیام کی ذمہ داری کو پورا کرنا, اس پین کو ہی انہوں نے اپنا سب کچھ بنا لیا. اور انہوں نے دنیا میں سب لٹا دیا مگر اللہ کی نظروں میں سب پا لیا. کیونکہ ایک دن تو ہر کسی نے مرنا ہے. اگر حسین اس دن کمپرومائز کر لیتے تب بھی تو ایک دن حسین مرتے. لیکن اس دن جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے حیات ابدی پائی, حقیقی معنوں میں بھی وہ شہادت والی بھی, اور دنیا میں ہے نا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
مگر اگلا حسین بھی تو تیار کرنا ہوگا، اور وہ ایک نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حسین ہو نہیں سکتا نا. اب تو ایک گروپ ہوگا ایسا نوجوانوں کا جو اس روح کے ساتھ اٹھیں گے، اس جذبہ کے ساتھ اٹھیں گے اور اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے. میں نے پہلے ہی کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امتحان نہیں ہوگا، لیکن اس راہ پر تو امتحان ہوگا نا. تو جب تک وہ گروہ کھڑا نہیں ہوگا دین کا کام نہیں ہوگا. تو یہ کام کریں جو کرنے کا کام ہے. نیگیٹو چیزوں میں الجھانے کا مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریکٹ کرنا. تو وہ آپ نے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانیاں کرے. ابھی تو جی چیزیں تھوڑی مشکل ہیں، لیکن پیغام پہنچاتے رہے. آپ کو کیا پتا کب آپ کا پیغام کام کر جائے. اقبال کی ایک نظم ہے رات اور شاعر، اس میں رات شاعر سے کہتی ہے کہ تو جاگتا کیوں رہتا ہے؟ تو پھر شاعر اس کا جواب دیتا ہے بڑے خوبصورت. یعنی اقبال نے گویا اپنا دل نکال کے رکھ دیا. مجھے بہت یاد آتے ہیں ان کے یہ شعر. اقبال کہتے ہیں، میں پورا نہیں سناؤں گی، وہ 2-3 شعر جو میں موضوع سے ریلیونٹ آپ کو سنانا چاہتی ہوں. مجھ میں فریاد جو پنہاں ہے سناؤں کس کو، مجھ میں فریاد جو پنہاں ہے سناؤں کس کو، تپش شوق کا نظارہ دکھاؤں کس کو. بلکہ ایمن میرے سینے پہ پڑی روتی ہے. بلکہ ایمن سمجھتے ہیں؟ نہیں. وادی ایمن میں روشنی کس کو نظر آئی تھی؟ موسیٰ کو نظر آئی تھی. تو ہمیں اب اللہ یوں تو نہیں ملیں گے نا. ہمارے لیے قرآن کی روشنی ہی وہ برکے ایمن کی روشنی ہے. برکے ایمن میرے سینے پہ پڑی روتی ہے، دیکھنے والی ہے جو آنکھ کہاں سوتی. عہد حاضر کی ہوا راست نہیں ہے اس کو، اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے اس کو. صفت شم لحد مردہ ہے محفل میں، آہ اے رات بہت دور ہے منزل. تو منزل ہماری بھی ابھی دور ہے، لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام کر کے جانا ہے، تاکہ ہم یہ جواب دے سکیں اللہ کریم کے سامنے. جب اللہ سب کے ساتھ ہی کوشچن ہوگا جی، اللہ نعمتیں دکھائیں گے، پیچھے پوچھیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. تو کم از کم اتنا تو عرض کر سکیں کہ اللہ جی جتنی طاقت تھی اتنا تو کیا، نتیجہ ہمارے بس میں نہیں، تو اپنے حصے کا کام ضرور کریں. اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائے اور اللہ ہمارے کام میں برکت پیدا کرتے ہیں. آمین ثم آمین. ابھی نصرت آپا یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن نہیں حدیث اور سنت کہاں سے آئے، کیسے آئے، ان کی وہ کوشچن جاننا چاہ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے. بیسیکلی عام طور پر یہ لفظ ایک دوسرے کے آلٹرنیٹ میں متبادل میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ٹیکنیکلی یہ الگ ہے. حدیث کہتے ہیں بات کو، کسی بھی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور سنت کہتے ہیں طریقے کو، کسی بھی طریقے کو سنت کہتے ہیں. اسلام کی فقہی اصطلاحات میں ہم نے حدیث کا لفظ قول رسول کے لیے خاص کیا اور سنت کا لفظ عمل رسول کے لیے خاص کیا. تو سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور حدیث سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. سنت محدود ہے، حدیث لا محدود ہے. یعنی سنت کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہے نا، وہ صرف عمل سے بحث کرے. سنت جو آپ نے کیا دیٹس آل، اور جو آپ نے نہیں کیا وہ سنت میں نہیں آئے گا نا. تو سنتیں کم ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ ہو جاتی ہیں. اور حدیث جو ہے آپ کا کہا بھی اس میں ہے اور آپ کا کیا بھی اس میں ہے. تو بہت کچھ ہے جو آپ نے کہا مگر آپ نے کیا نہیں، کیونکہ آپ کے سامنے سچویشن ہی نہیں آئی ہے نا. جیسے بیٹوں کی تربیت کی کئی باتیں آپ نے کی، لیکن آپ کے بیٹے تو فوت ہو گئے نا، تو پھر آپ نے بیٹے کے باپ ہونے کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں کیا، موقع ہی نہیں آیا. تو ماں باپ کی خدمت کی بہت حدیث تھی، خود ماں باپ کی خدمت کی کیوں؟ تھے ہی نہیں. تو پھر سنت سے تو آپ کو ماں باپ کی خدمت کی کوئی دلیل نہیں ملے گی بھیا، صرف حدیث سے ملے گی. تو سنت محدود ہے. سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور حدیث جو ہے وسیع ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل سب کو احاطے میں لاتی. لہذا سنت کی 2 قسمیں ہیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ.
جو آپ نے ہمیشہ کی جو کبھی کی, صرف نماز میں نہیں, ہر چیز میں, کہ کچھ آپ کے عمل مستقل تھے زندگی میں اور کچھ کبھی کیے کبھی نہیں بھی کی, ناٹ اونلی اباؤٹ نماز, کوئی کئی کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھی کچھ چیزیں, اور کچھ آپ کبھی کرتے تھے سہولت سے, نہیں ہوتا تھا تو نہیں بھی کرتے. تو ہر وہ چیز جو آپ نے کی ہے وہ آپ کی سنت ہے. اوکے. اور حدیث کی 3 قسمیں ہیں, حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث تقریری. حدیث قولی جو آپ نے اپنے منہ سے بات ارشاد فرمائی, جیسے آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے, یہ حدیث قولی ہے. حدیث فعلی, اس میں ساری سنت آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انس کہتے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے داہنے ہاتھ سے کھاتے, نوالا 3 انگلیوں کے ساتھ بناتے, 2 انگلیاں بند کر لیتے, بائٹ آپ چھوٹی لیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھٹنا بچھا لیتے, ایک گھٹنا کھڑا کر لیتے, یعنی کہ آپ ایسے کر کے زمین پر بیٹھتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک نہ لگاتے. اور آپ کو امہات المومنین نے کہا کہ آپ ٹیک لگا لیا کریں, آپ نے کہا نہیں, میں ایک عاجز غلام کی طرح کھانا پسند کرتا ہوں, زمین پر بیٹھ کر ایک گھٹنا طے کر کے ایک گھٹنا کھڑا کر کے آپ کھاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک نہ لگاتے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث فعلی ہے. آپ نے نہیں کہی, دیکھنے والے نے بیان کی, آپ کا فعل بیان کیا. تو ایکچولی آپ کی بات نہیں ہے, یہ آپ کا عمل ہے, بات تو انس کی ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث قولی آپ کی بات ہے, حدیث فعلی آپ کا فعل ہے, بتا دوسرا رہا ہے, صحابی بتا رہے ہیں. اور حدیث تقریری, تقریر مقرر کرنے سے, اردو والی تقریر نہیں ہے, اردو میں تقریر کا معنی اور ہے, عربی میں تقریر کا معنی اور ہے. تقرر کا لفظ آپ بولتے ہیں, کسی کا تقرر کرنا, کسی کو مقرر کرنا, اسی سے ہے تقریر, کسی کام کو دیکھنا اور نافذ کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام ہوا, آپ نے کچھ نہیں کہا, تو اس کا مطلب ہے وہ کام جائز ہے نا, ناجائز ہوتا تو آپ روک دیتے. لہٰذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابن عباس کیا ذب کھا سکتے ہیں؟ سانڈا, سانڈا سمجھتے ہیں نا, اس کو ایک اور بھی کہتے ہیں, وہ جس کو پھینک کر وہ لگاتے ہیں جانور, ہاں جی, کمن ڈالتے ہیں, وہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ گوہ. گوہ اردو میں اس کو گوہ کہتے ہیں, پنجابی لوکل زبان میں سانڈا کہتے ہیں, اور عربی میں اس کو ذب کہتے ہیں. ذب جانور ہے اور اس کی پکڑ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب پہلے زمانے میں یہ ایسے ہکس نہیں تھے, تو کسی گھر پہ کمندے لگانے کے لیے رسی کے آگے سانڈے کو باندھ دیتے تھے, تو سانڈے کو اوپر پھینکتے تھے, تو اس کے پنجے اتنے مضبوط اور شارپ ہوتے ہیں, اور پکڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پتھر کے اوپر بھی اپنی پکڑ بنا لیتا تھا, پورا بندہ چڑھ جاتا تھا اس کے پکڑ سے, سیریسلی. اسی لیے سانڈے کا تیل بھی بناتے ہیں, پورا سانڈا جو ہے نا مار کے ڈال کے پکا کے اس کا تیل بناتے ہیں. کہ کہا جاتا ہے, حکیم کہتے ہیں, میڈیکلی کتنا صحیح ہے نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن حکیم یہ کہتے ہیں کہ سانڈے کا تیل جوڑوں کی تکالیف کے لیے بہت اچھا ہے, اور یہ اچھا ہے. مجھے کندھے میں جب بہت تکلیف تھی تو میری میڈ نے مجھے بنا کر لا کر دیا, اور مجھے اس سے بہت نفع ہوا. باقی وہ اس کے میاں نے خود بنایا تھا, لہٰذا مجھے پتا ہے وہ سانڈے کا ہی تیل تھا, یعنی کہ اس کے میاں نے خود بنا کر لا کر دیا. دیکھیں جی, یہ ایج پر ہے نا, ایج بڑی ہو جائے تو یہ بڑا ہو جاتا ہے, بلی جتنا, بڑی بلی جتنا, ٹھیک ہے, اور ظاہر ایج چھوٹی ہے تو یہ چھوٹا بھی ہوتا ہے. تو وہ ایج کے مطابق ہے, کتنے سال کا ہے, پھر اس کو کھانے کو کتنا ملتا ہے. تو عرب کھاتے تھے, شکار کرتے تھے ان کا, سانڈوں کا, اور بڑی بڑی گو پکڑ کے لا کے بھون کے روسٹ کر کے کھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا, آپ کو پسند نہیں تھا. اس کے گوشت میں ایک سمیل ہوتی ہے, اس کے تیل میں بھی وہ سمیل تھی, یعنی کہ میں نے فیل کیا کہ میں پھر لگاتی تھی نا, پھر صبح اٹھ کے میں پہلے نہاتی, کیونکہ مجھے اس سے فائدہ بہت ہوا, پر اس کی سمیل تھی. تو اس کے گوشت کی سمیل ایک ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سمیلی چیز نہیں کھاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے, نفاست بہت تھی آپ میں, آپ تو بکرے کے گوشت میں بھی اچھی بوٹی لینا پسند کرتے تھے, تو آپ نے کبھی نہیں کھایا. تو ایک صاحب نے ابن عباس سے سوال کیا کہ ابن عباس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ذب کھایا نہیں, اور آپ کہتے ہیں ذب حلال ہے. تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے, ہم اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں جمع تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت تشریف لائے. حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں. تو کہتے ہیں ہم ان کے پاس تھے. ابن عباس بھی تھے, ابن عمر بھی تھے, اور ابن عمر بھی تھے. فرینڈس تھے نا, یہ تھے. ایک آدھ بچہ اور بھی کوئی ہوگا, لیکن ان تین کا وہ بیان کرتے ہیں خاص طور پہ. تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں جمع تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. کھانے کا وقت, خواتین نے دسترخوان لگایا, اور جناب زینب جو تھی, زینب بنت جہش, وہ کماتی تھی نا اپنا, ان کے پاس پیسے ہوتے تھے, تو کچھ نہ کچھ آپ کے لیے تیار کرتی تھی. تو سب نے کچھ نہ کچھ بنایا ہوا تھا, رکھا. تو زینب جو تھی نا, انہوں نے روسٹ لا کے رکھا, زب کا, ان کے گوشت کے پیسز سے روسٹ کیے ہوئے لا کے رکھے. اب آپ کو گوشت بڑا محبوب تھا, تو خواتین کو تھوڑا سا ہوا ناگوار سا, آپس کی بات تو ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا زینب سے کہ زینب یہ تو بتا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گوشت کس چیز کا ہے. تو حضرت زینب نے کہا زب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا تھا, مگر پیچھے کر لیا, نہیں کھایا, اور جو بھی کھانا تھا کھایا. تو ابن عباس کہتے ہیں مگر ہم ہاتھ بڑھا بڑھا کر زب کھا رہے تھے, لڑکے تھے نا, روسٹ کھا رہے تھے. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا. یہ ہے حدیث تقریری. آپ نے نہیں کھایا, آپ نہیں کھاتے تھے, لیکن بچے کھا رہے تھے, اور زیادہ دسترخوان پہ پڑا تھا. تو اگر حرام ہوتا تو آپ کہتے کہ اٹھاؤ اور پھینکو, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہا. اور وہ کہتے کہ ہم نے بھڑ کر, یہ جو باقاعدہ رکھتے ہیں, جیسے آپ روسٹ رکھ دیں, دال چاول بنے ساتھ آپ نے روسٹ مرغا رکھ دیا, تو بچے تو روسٹ کو ہی کھائیں گے. تو یہ بھی لڑکے تھے, تو روسٹ کے پیس نکال کر کھا رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہم ہاتھ بڑھا بڑھا کر گوشت کھا رہے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں ٹوکا. یہ ہے حدیث تقریری. تو یہ اس کی 3 قسمیں ہیں. احکام کی نوعیت کے اعتبار سے. کس کا کاف؟ ہاں جی, تقریر والا, جیسے اردو میں تقریر لکھتے ہیں, گول کاف. اچھا, یہ ان کی نوعیت کے اعتبار سے قسمیں ہیں. حدیث اور سنت کی قسمیں نوعیت کے, احکام کی نوعیت کیا ہے اس کے اعتبار سے. پھر ان کی قسمیں آ جاتی ہیں ان کی صحت کے اعتبار سے, کہ حدیث کیا ہر حدیث ہمارے اوپر لازم ہے. تو صحت کے اعتبار سے بھی حدیث کی 3 ہی بنیادی قسمیں, سنت ہو یا حدیث, دونوں کی صحت کے اعتبار سے 3 ہی قسمیں. صحیح, اوتھینٹک. صحیح کا مطلب صحت سے ہے. اردو والا صحیح نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے تو باقی ساری غلط ہے, نہیں. صحیح کا مطلب ہے اوتھینٹک, خالص, ثابت شدہ. ان کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی قسمیں آتی ہیں, وہ آپ کا موضوع بحث نہیں ہے. دوسری قسم آ جاتی ہے ضعیف. ضعیف آپ سمجھتے ہیں کمزور, جن کی سند کمزور ہو. اور تیسری ہے موضوع. اچھا, اب آئے پھر دوبارہ بات پر. پہلی بات, حدیث جو ہوتی ہے نا, اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک سند, ایک متن. متن ہوتا ہے حدیث کا کہ وہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ متن ہے, کانٹیکسٹ ہے اس کا. اور دوسری چیز ہے ریفرنس, یعنی سند. وہ یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. عبداللہ بن عمر کے اسٹوڈنٹ ہے شہاب زہری. یہ گولڈن چین ہے حدیثوں کی, یہ بہت اوتھینٹک احادیث میں سے. تو شہاب زہری جو ہے, انہوں نے بیان کیا عبداللہ بن عمر سے. عبداللہ بن عمر نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اور عبداللہ بن عمر سے سنا ان کے اسٹوڈنٹ شہاب زہری نے. شہاب زہری سے ان کے اسٹوڈنٹ یحییٰ نے سنا, اور یحییٰ نے پھر اپنے اسٹوڈنٹ کو بتایا, جن کا نام خود پھر عمر ہے, ان کے اسٹوڈنٹ کا نام عمر ہے. تو یہ ہے سند. پھر یہ آگے 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 چلتی آتی. تو سند یہ ہوتی ہے. اب سند جو ہے نا, سند کے صحیح یا کمزور ہونے پر حدیث کا صحیح یا کمزور ہونا طے ہوتا. یعنی فرض کرے کہ ایک حدیث ہو اور صحابی کا موجود نہ ہونا, یعنی کہ تابعی بیان کرتا ہے میں نے سنا, کس سے سنا پتا نہیں, ٹھیک ہے. تابعی ہے, مثلا آپ سب جانتے ہیں حسن بصری تابعی ہے نا, مشہور تابعی. حسن بصری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حسن تو سن نہیں سکتے, حسن تو تھے نہیں.
اب حسن نے پھر کس سے سنا؟ اگر تو یہ بات آ گئی کہ حسن کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حدیث پر کراس، کیونکہ یہ تو جھوٹ ہے. اچھا حسن یہ نہیں کہتے، حسن میں مثال دے رہی ہوں، حسن نے ایسا کہا نہیں ہے. حسن کہتے ہیں، حسن بصری کہتے ہیں میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. بھئی حسن آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے کس سے سنا؟ جس نے آپ کو سنایا وہ کون تھا بتائیں. اب حسن نام نہیں بتا رہے. بھئی کیوں نہیں بتا رہے؟ یا تو ان کو یاد ہی نہیں کس سے سنا. تو جب یاد ہی نہیں ہے تو بات کی اہمیت ختم. یا پھر وہ اس بندے کو اتنا کم حیثیت سمجھتے ہیں کہ وہ بتانا نہیں چاہتے. تو جب اس بندے کی ویلیو آپ کی نظروں میں نہیں ہے، علمی ویلیو نا، تو پھر آپ اس کے بعد اس سے لے کر حدیث ریفر کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب تک حسن یہ نہیں بتا دیں گے کہ کس صحابی سے سنا، تب تک ان کی بتائی بات کی ویلیو نہیں ہوگی. حدیث کو حسن کو یہ بتانا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کس صحابی سے سنا. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے کوئی صحابی کوئی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں میں نے کسی سے سنا، پھر ان سے یہ کوشچن ہوتا ہے آپ نے کس سے سنا؟ جس سے سنا اس کا بتائیں. اور اگر وہ صحابی نہیں بتا سکتے، ان کی بات بھی نہیں مانی جاتی. بھئی یا تو آپ نے خود سنا ہو، یا پھر اس بندے کا نام بتائیں جس سے سنا. ٹھیک ہے، قول یہ رسول ہے. ہر زید و بکر کی بات نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے اٹھ کر، پروف کرنا ہوگا. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. آپ کو حدیث کی حفاظت کی ایک مثال بیان کرتی ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملنے کے لیے آئے، اور ایک بار آواز دی، دوسری بار دی، تیسری بار دی. عمر کپڑے چینج کر رہے تھے، ٹائم لگ گیا، تو یہ واپس پلٹ گئے. عمر جلدی جلدی باہر آئے تو ابو موسیٰ جا رہے تھے. انہوں نے آواز دیا ابو موسیٰ رک گئے. انہوں نے کہا جا کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار اجازت نہ ملے تو گھر واپس چلے جاؤ. عمر کہنے لگے یا تو ایسا، عمر نے کہا آپ نے خود سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہنے لگے نہیں. انہوں نے کہا پھر یا تو وہ بندہ لاؤ ابو موسیٰ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، یا میں تم پر حد جاری کروں گا. ابو موسیٰ پریشان مسجد میں آئے تو صحابہ بیٹھے تھے، مختلف حلقے جمے تھے، پڑھ رہے تھے. تو ابو سعید خدری نے کہا کہ ابو موسیٰ کیا بات، آپ پریشان ہیں؟ ابو موسیٰ کہنے لگے کہ ایسے ایسے بات ہوئی اور امیر المومنین نے مجھے یہ کہا ہے. تو ابو سعید کہنے لگے اب لکی ماشاءاللہ، کیوں کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے سنا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. آئے دونوں آئے عمر کے پاس اور عمر سے کہا. تو پھر عمر جو ہے انہوں نے ابو موسیٰ سے کہا اللہ کی قسم ابو موسیٰ میں آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا تھا، میں نے آپ کو اس لیے ایسا کہا کہ لوگوں نے کھیل ہی بنا لیا، جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کر کہتا ہے قول رسول ہے، قول رسول ہے. تو میں نے چاہا کہ میں آپ پر سختی کروں کہ لوگ حدیث بیان کرتے ہوئے دھیان رکھیں کہ جانتے ہیں تو بیان کریں، نہیں جانتے تو چپ رہیں، ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بنائیں. تو حدیث میں اہمیت یہ ہے ڈائریکٹ سننا کس نے. پھر اس کے بعد بات یہ ہے صحابہ نے اس میں بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ، کہ اگر ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو الفاظ لا رہے ہو یا مفہوم. ٹھیک ہے، 2 باتیں ہیں نا. ایک بات یہ کہ مینو لفظ وہی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لفظ یاد نہیں ہے، آپ نے ایسا کچھ کہا. اب صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، اور ایسی کئی حدیثیں ہیں جن کی سندیں صحیح ہیں بالکل، لیکن بیان کرتے ہوئے صحابی نے کہا مجھے ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں رہا، تو اس کو ضعیف پہ ڈال دیا گیا. سند تو صحیح ہے، لفظ صحیح نہیں ہے نا، آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ نہیں. اتنی حفاظت. لہذا لفظ بھی آپ کا ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو صحابہ نے پھر بیان کی یہ بات کہ مجھے یاد نہیں، کہ یہاں جیسے یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حدیث معاذ جیسے صحابی نے جو ہے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ آگے سے نکل گئے. تو آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر تم یہ جانتے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو تم 40 کھڑے رہتے. اور کہتے ہیں میں بھول گیا کہ 40 دن کہا کہ 40 گھنٹے کہا کہ 40 مہینے کہا کہ 40 سال کا.
تو یہ حدیث آج تک آپ کو ایسے ہی ملتی ہے کیونکہ ایک ہی سند ہے اس کی، سند بالکل قوی ہے، معاذ شک و شبہ سے بھی بالا تر آدمی ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اتنا ہی، بخاری مسلم کوئی اٹھائے آپ کو یہ بات ملے گا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، مگر حدیث ایسی ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جانتے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب کتنا ہے، تو تم 40 کھڑے رہتے، بیچ میں کوسین ہوتے 40 کھڑے رہتے، اور پھر نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ راوی نے بیان کیا کہ میں بھول گیا کہ 40 دن کہا یا مہینے یا سال، 40 منٹ بھی ہو سکتا ہے ایسے صحابہ نے حدیث کوٹ کی۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر سند کمزور ہوگی تو حدیث ضعیف قرار پائے گی، اور اگر متن کے اندر الفاظ بھول گئے تو بھی کمزور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ آئی؟ صحیح حدیث وہ ہے جس کا متن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور جس کی چین سند وہ بھی 100% صحیح۔ اچھا، پھر اس کے اندر کیا ہے کہ ایک حدیث ہے اس کی ساری سند صحیح آ رہی ہے، صحابی بھی ہے، تابعی بھی ہے، تبع تابعی بھی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں اور دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیچے تک جو چین آ رہی ہے، کتابیں لکھے جانے تک ایٹ لیسٹ جو چین آ رہی ہے، وہ جتنے لوگ اسے بیان کر رہے ہیں 7-8 لوگ واسطے بنیں گے، نسلیں بنیں گی، وہ سارے کے سارے سقہ تھے۔ سقہ کا مطلب ہوتا ہے سچے، قابل اعتبار، وثوق سے یہ لفظ ہے جی، وہ والا سقہ وثوق سے، وہ قابل اعتبار تھے۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا تھا جو قابل اعتبار نہیں تھا، کیسے قابل اعتبار نہیں؟ جھوٹ بولتا ہو، بات کو واضح نہ کرتا ہو، مدلس کون ہوتا ہے؟ جو بات واضح نہ کرے۔ جیسے فرض کریں کہ ایک خاتون کہتی ہے میں نے اسلام آباد کے ایک مشہور ادارے سے پڑھا ہے، نام نہیں بتا رہے، اب اسلام آباد میں تو کئی مشہور ادارے ہیں، تو کوئی کسی بھی طرف نسبت کر سکتا ہے، تو کھل کر بتاؤ نا، الہدا سے پڑھا ہے یا فوجی اکیڈمی سے پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، ادارے کا نام لو۔ تو مدلس وہ ہوتا ہے جو بات غیر واضح کرتا ہے۔ اچھا، پھر وہ ایک اور بات، بھول جانے والا، جو بھول جاتا ہے، کبھی ایک پیرائے میں حدیث بیان کر دیتا ہے، کبھی دوسرے پیرائے میں بیان کر دیتا ہے۔ اگر لوگ یہ کہیں، کوئی ایک بندہ بھی کہے کہ یہ بھول جاتا تھا، اچھا کئی ایسے محدث ہیں، ایسے صحابی ہیں جن سے جوانی میں حدیثیں لی گئی، ان کے بڑھاپے کے اقوال چھوڑ دیے گئے کیونکہ وہ جب بوڑھے ہو گئے تو ان کو نسیان کا مرض ہو گیا۔ تو اگر کسی کو نسیان ہے تو اس کی حدیث بھی نہیں لی جائے گی۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور یہ بہت ساری حدیثوں میں پیش آتا ہے کہ لکھا فلاں صحابی سے فلاں تابعی نے حدیث بیان کی، مگر چیک کیا گیا جب تو اس تابعی کا اس صحابی سے ملاقات ہی ہونا ثابت نہیں ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال جو ہے وہ علی اور حسن بصری ہے۔ صوفی ازم کی ساری حدیثیں جو بنائی گئی ہیں پیر پرستی کی، یہ حسن سے بنائی گئی ہے، اور حسن سے یہ بیان کرواتے ہیں علی سے کہ حسن بصری نے علی سے سنا، حالانکہ حسن بصری اور علی کی ملاقات کبھی زندگی میں نہیں ہوئی۔ حسن بصری کے ابا بصرہ سے جب آئے ہیں مدینہ اپنے بیٹے کی ایجوکیشن کے لیے، اس سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا چکے تھے، لہذا حسن کے تو ابا بھی کبھی علی سے نہیں ملے ہیں، تو پھر حسن علی سے روایت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جتنی روایتیں حسن بن حسن بصری عن علی آتی ہے ساری فیک ہے، لہذا ثابت کرنا ہوگا دو چیزیں، پہلی بات یہ تابعی اس صحابی سے ملا، اور دوسری بات اتنی دیر کے لیے ملا کہ حدیث بیان ہو سکتی۔ ایک تو ملاقات یہ بھی ہے نا کہ فرض کریں کوئی درس ہو رہا ہے، جیسے میں جاتی ہوں مختلف جگہ درس دینے، وہاں لوگ ہوتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، ٹیچر میں فلانی، اچھا مجھے بعد میں شکل بھی یاد نہیں رہتی، تو میں اسے کیا بتاؤں گی وہاں پر؟ اتنی تسلی بخش ملاقات ہونی چاہیے کہ جس میں حدیث بیان کرنے کا وقت ہو، خالی آمنا سامنا بھی کافی نہیں ہے۔ تو یہ بھی دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد حدیث کو سٹینڈرڈائز کیا جائے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اور کچھ حدیثیں، اچھا چلے، ایک بڑی مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے، واقعہ بھی صحیح ہونا چاہیے، حدیث کی تحقیق میں واقعہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حدیث سنائی جاتی ہے کہ معاویہ یزید کو کندھے پر لے کر جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، علی کھانا کھا رہے تھے ان کے ساتھ، علی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ تم دیکھ رہے ہو نا یہ بچہ، یہ تمہارے حسین کا قاتل ہے۔
تو علی نے تلوار اٹھا لی اور کہنے لگے میں اس کو مار دیتا ہوں. تو آپ نے کہا علی بیٹھ جاؤ, تم اللہ کی تقدیر بدل نہیں سکتے. اور ہاں, حدیث کا پہلا جملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی جنتی کے کندھے پر جہنمی سوار ہے. تو علی نے کہا یہ تو معاویہ کا بیٹا ہے. تو آپ نے کہا تم نہیں جانتے یہ ہمارے حسین کو قتل کرے گا. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ یزید تو پیدا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی, اور 1-2 سال بعد نہیں, 12 سال بعد. تو کب آپ نے دیکھا اور کب کہا واقعی جھوٹ ہے سارا, کوئی ریلیونسی نہیں ہے. تو لہذا جب ڈیٹ میچ نہیں کر رہی تو پھر, اور اس کی سند بڑی انہوں نے عقل سے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب سند صحیح ہے پر بات ہی گپ ہے. جو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا وہ امیر معاویہ کے کندھے پر کہاں سے آیا, اور جب کندھے پر ہی نہیں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں سے. لہذا یہ بات جھوٹ ہے. تو حدیث میں ہر چیز کو مد نظر رکھا جائے گا, ہر ایک چیز کو. پھر یہ بھی کہ وہ بندہ وہاں موجود تھا نہیں تھا, اس وقت وہ اسلام لایا تھا نہیں لایا تھا, یہ بات بھی تو اپنی جگہ ویلیو رکھتی ہے نا, کہ وہ اسلام لایا تھا اس وقت کے نہیں لایا تھا. پھر ایک اور اہم بات یہ کہ جس واقعے کے متعلق وہ روایت کر رہا ہے اس واقعے میں وہ موجود بھی تھا کہ نہیں تھا. یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی, اس کے بعد ایک حدیث کا صحیح یا باطل ہونا طے پائے. تو جس کی سند بھی صحیح ہے, متن بھی صحیح ہے, اور بیان امر واقعہ کے اعتبار سے بھی صحیح ہے, وہ حدیث ہے صحیح. اس کے بعد پھر ایسی حدیث کے متن صحیح ہے لیکن سند میں کوئی کمزوری ہے, کوئی ایک آدھ کمزوری ہے, باقی ساری سند صحیح ہے, ایک آدھ چیز کمزور ہے تو اسے ضعیف کہتے ہیں. یا پھر سند صحیح ہے مگر متن کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے, مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی بات کہی, تو وہ بھی ضعیف میں آئے گا. پھر مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح ہے لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے نا, تو پھر وہ صحیح کی کیٹیگری سے ضعیف میں آ گئی. کیونکہ مفہوم بیان کرتے ہوئے ہو سکتا ہے نا کہ بات کا مفہوم تھوڑا ڈفرنٹ ہو گیا. اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ سب سن رہے ہیں, آپ سمجھ بھی رہے ہیں, مگر جب آپ بات بیان کریں گے انداز اور ہوگا, نصرت آپا کا اور ہوگا, حفصہ کا اور ہوگا, ناہید کا اور ہوگا, تو تھوڑا سا فرق بیان میں آئے گا نا. اتنے فرق کی وجہ سے صحیح سے اس کو نیچے گریڈ میں لے آئے ضعیف, کہ اس میں کمزوری بہرحال ہے. ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یوں نہ ہوتا اور یوں ہوتا. میں بتاتی ہوں آپ کو. پھر تیسری قسم آتی ہے اور وہ ہے موضوع. واو زواد عین, وضع ہوتا ہے بنانا, اور بنانے سے گھڑنے سے موضوع بنایا گیا گھڑا گیا. اردو میں موضوع عنوان کو کہتے ہیں, وہ اردو کا معنی ہے, عربی میں نہیں کہتے. اس کی جمع ہے موضوعات. تیسری کیٹیگری ہے موضوعات, یہ حدیثیں ہے ہی نہیں, لہذا سے موضوع حدیث نہیں کہتے. لکھا جاتا ہے صحیح حدیث, ضعیف حدیث, موضوعات, کیونکہ جو موضوعات ہیں وہ حدیث ہے ہی نہیں, وہ گڑی ہوئی باتیں. گڑی ہوئی باتوں میں اصل چیز کیا ہوتی ہے, وہ قرآن و حدیث کے بالکل الٹ ہوتی ہے, بالکل الٹ ہوتی ہے. وہ قرآن اور حدیث کے صحیح سٹینڈرڈ اصول کے خلاف ہوتی. جیسے فور ایگزامپل, آپ سب نے قصہ آدم پڑھا. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی. اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے, پھر آدم نے توبہ کی اور اللہ نے معاف کر دیا. سورہ آراف میں دعا بھی بتا دی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منوان یہی واقعہ حدیث میں سنایا. پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آدم پریشان ہوئے کہ اللہ ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے محمد کے صدقے سے معاف کر دے. اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں محمد کے صدقے سے معاف کر دوں گا؟ وہ کہنے لگے میں نے محمد کا نام آپ کے نام کے ساتھ عرش پر لکھے ہوئے دیکھا, اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہوا. تو اللہ نے کہا کہ تم نے میرے محبوب کے صدقے سے مانگا, جاؤ میں نے معاف کیا. اب یہ حدیث صحیح قرآن کی آیات کے خلاف ہے, لہذا یہ حدیث نہیں ہے, یہ موضوع ہے, یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے نا کہ نہیں جی, یہ بالکل حقیقت ہے, یہ بالکل حقیقت. اچھا, قرآن ایک اور بات کہتا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے نا,
قرآن بار بار کہتے ہیں، آل عمران میں تو بار بار اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جب یہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا، نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے. جب یہ لوگ بحث کر رہے تھے اس بات کے اوپر کہ قلم ڈالے جائیں پانی میں، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. اے نبی جب یعقوب کی وفات کا وقت آیا آپ پریزنٹ نہیں تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ عیسیٰ پر الزام لگا رہے تھے آپ نہیں تھے. بار بار اس طرح کا جملہ ہے. سب سے زیادہ آل عمران میں آیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ موجود نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حدیث میں آتی ہے، آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد عبداللہ تھے، آپ کی والدہ آمنہ تھی، آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے. 100% تو نہیں ہے لیکن ایک عام الفیل میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال. پھر آپ وفات پا گئے. یہ سب اوتھینٹک ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کوئی دو باتیں تو نہیں ہے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ نے کہا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے عمر تو نہیں پتا، لیکن ایک ستارہ ہے 70,000 سال کے بعد نظر آتا ہے، اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. آپ نے کہا جبرائیل تمہیں پتا ہے وہ ستارہ کون ہے؟ وہ میں ہوں. میں ازل سے تھا، میں ابد تک رہوں گا، اور میں سب پر حاضر و ناظر ہوں. اب آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے بار بار کیا کہا؟ اے نبی انکا میتون و انہم میتون، اے نبی آپ بھی مریں گے یہ بھی مر جائیں گے. تو پھر ابد کیسے آپ رہے ابد تک؟ اور ازل کا تو آپ نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. اللہ نے یہ بھی کہا نبی آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، وحی کیا ہے، ہم نے آپ کو دی اور آپ نے کہا بھی. اور پہلا واقعہ بھی اسی پر دلیل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار جبرائیل آئے تو آپ ڈر کر گھر نہیں آ گئے تھے؟ ڈر گئے تھے نا. کیوں ڈر گئے تھے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا واقعہ ہے. آپ ایک غار میں بیٹھے ہو، غار چھوڑے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے، ایک بندہ آپ کے سامنے آ جائے اور کہے السلام علیکم، تو میں دیکھا تو نہ سوئے نہیں. بھائی سیدھی سی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غار میں تنہا بیٹھے تھے، ایک بندہ سامنے آ کر آپ سے بات کر کے آپ کو گلے لگا کر جھنجھوڑ کے چلا جاتا ہے 4 آیتیں سنا کر، آپ ڈر گئے. آپ ڈر گئے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ آپ کچھ نہیں جانتے تھے. تو بات یہ ہے بھائی، اب قرآن بتا رہا ہے کہ آپ ایک انسان ہے، ایک ٹائم پر پیدا ہوئے، ایک ٹائم پر وفات پائیں. یہی آپ خود کہہ رہے ہیں، قرآن بار بار اناؤنس کر رہا ہے. اب یہ جو کہانی سنا رہے ہیں یہ حدیث تو نہیں، یہ من گھڑت ہے. اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابراہیم کا قصہ سنایا اور کہا کہ ابراہیم کے باپ کافر تھے، آزر کافر تھا. تو جب وہ کفر پر مر گیا تو ابراہیم نے اس کے لیے دعا کرنی چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، اصول دے دیا، کافروں کے لیے دعا نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر جب آپ گئے، صحابہ سے کہا، یعنی آپ کو میں حدیث سنا چکی اور اوتھینٹک حدیث میں سے ہے، آپ ایک سفر سے واپس آئے، ابوا کے مقام پر رکے، ساتھی خیمے خمے لگانے لگے. آپ نے کہا میں بھی آتا ہوں. تو آپ ذرا نشیب کی طرف ایک طرف چلے گئے. کچھ دیر آپ آئے نہیں، صحابہ آپ کو دیکھنے آئے، ایک کے پیچھے دوسرا، وہ یعنی وہ آئے، آپ رو رہے تھے وہ بھی بیٹھ گئے، دوسرے بیٹھ گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے آپ کے پاس. آپ رو رہے تھے وہ بھی رونے لگے. آپ جب چپ ہوئے، آپ کی طبیعت قابو میں، آپ نے کہا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ رو رہے تھے اتنا گڑ گڑا کر، تو ہمیں لگا کہ کوئی بڑی آزمائش امت پر آ رہی ہے، ہم ڈر گئے. آپ نے کہا نہیں نہیں یہ بات نہیں، میری امی کی قبر ہے، میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں زیارت کر لوں، قبر پر چلا جاؤں. اللہ نے کہا چلے جائیں. تو جب میں نے قبر پر آ کر اجازت مانگی اللہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر لوں، اللہ نے مجھے الاؤ نہیں کیا، اجازت نہیں دی. تو مجھے یہ خیال آیا کہ میری ماں پر عذاب ہو رہا ہوگا، تو میں بیٹا ہوں، میں اس پہ قصر ہوا. آپ کی حدیث ہے، اوتھینٹک ہے، اس کی سند بالکل 100% ہے. اچھا پھر ایک صاحب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیہاتی تھے، مسلمان ہوئے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی میرا ابا بہت اچھا آدمی تھا، صدقہ و خیرات بہت کرتا تھا، لیکن مشرک مر گیا، کہاں ہوگا؟ آپ نے کہا جہنم میں. اب اس کو عجیب لگا، مشکل لگا قبول کرنا. تو کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کا ابا، آپ کے ابا کہاں ہوں گے؟ آپ نے کہا جب بھی کسی مشرک کی قبر سے گزرو اسے جہنم کی بشارت سنا دو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میرے ابا بھی مشرک مرے ہیں تو جہنمی ہے، اگر میرے ابا مشرک نہیں مرے تو جنتی ہے. کہا آپ نے ایکچولی یہ بس آپ کا انداز ایسا تھا کہ آپ نے کہا کہ جس مشرک کی قبر کے پاس سے گزر سے جہنم کی بشارت سنا دو. اب یہ ایک حدیث سناتے ہیں اور اس پر پورا رسالہ لکھا ہے، ان کے بکلیٹ لکھا ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، اللہ ان کو
ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. آنیسٹلی میں سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں پر میری زبان رک جاتی ہے. بڑا شر پھیلایا انہوں نے, بڑا شر پھیلایا انہوں نے, بہت شر کام کیا ہے. بہرحال وہ یہ لکھتے ہیں اور پورا رسالہ لکھا ہے ایک موضوع بات کو لے کر کہ جی یہ بات بنی پھیلی عہد صحابہ میں, اور صحابہ نے اس کو بار بار ڈینائی کیا کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہو گئے آپ, اچھا اب روایت پہ جھوٹا ہونا روایت خود بتا دیتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے 2 ساتھی مفتی اعظم کی قبر پر گئے, ان کی جو دعوت اسلامی ہے اس کے مفتی پرانے جو فوت ہو گئے ہوئے نا, ان کی قبر پر گئے تو قبر کے اندر سے تلاوت کی آواز سنی, جماعت کرائی جا رہی تھی, اور ظہر کی نماز کی جماعت کی آواز سنی قرات کی. تو جھوٹ بیچ میں, جب جھوٹ گڑیں گے تو غلطی ہوگی. ظہر کی نماز جو ہے وہ سیدھی ہوتی ہے. تو میں وہی ہنس رہی تھی, میں مغرب تک انتظار ہی کر لیں. اسی طرح غلطیاں ہوتی ہیں. آپ سنیں, کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت ہو گیا تو ایک دن صحابہ کو ہمراہ لیا اور جنت المعلا گئے. جنت المعلا میں گئے اور اپنے اما ابا کو قبروں سے اٹھایا اور انہیں کلمہ پڑھایا. جھوٹ وہی پہ پکڑا گیا نا, اما تو ابا میں دفن ہے, ان کی قبر جنت المعلا میں ہے ہی نہیں. تو جھوٹ کے پیر نہیں نہ ہوتے, جھوٹ کہیں نہ کہیں سلپ کر جاتا. اب صحابہ کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی تو انہوں نے ایک پورا نا بکلیٹ لکھا احمد رضا خان صاحب نے, اور اس بکلیٹ میں انہوں نے بحث کی ہے اس پوری بات پر کہ نبیوں کے ماں باپ کافر نہیں ہوتے, اور اس پر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آزر ابراہیم کا باپ نہیں تھا, ابراہیم کا چاچا تھا. یعنی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, قرآن غلط ہے, حدیث بھی غلط ہے. ہاں جی, ابراہیم کا نسب بدل دو علیہ السلام, ان کے ابا جی چینج کر دو, اپنی بات سے رجوع نہ کرنا. اب یہ بات گھڑی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نے نہیں ہے, بات تو عہد صحابہ میں اڑا دی گئی تھی, اور صحابہ نے اپنی زندگیوں میں کہا یہ اللہ کے رسول پر بہتان ہے, مسلسل کہا. اس پر آپ کو ابن عباس کے اقوال ملیں گے سب کے, اور اس کو کبھی کسی نے حدیث نہیں مانا سوائے یہ بر صغیر میں. اس کو شہرت ملی اعلیٰ حضرت کے رسالے سے. یہ شرکیہ عقیدہ پھیلانا بھی ان کے حصے میں آیا. بہرحال میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں, قرآن کا سٹینڈرڈ عقیدہ ہے نا کہ جو مشرک ہے مرا اس کی مغفرت نہیں ہوگی, پھر چاہے وہ نبی کا باپ ہو. اب اس ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے احمد رضا خان صاحب نے یہ بھی ثابت کیا کہ ابراہیم کے ابا ہی نہیں تھے آزر, اور یہ بھی ثابت کیا کہ ابو طالب بھی مسلمان ہی ہو گئے تھے. بہرحال وہ پھر لمبی بحث چلے گی, میں ان کے بحث پہ نہیں آ رہی. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں قرآن کے اور حدیث کے اس سٹینڈرڈ مسئلے کے آگے حضرت جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے رسول, انہوں نے خود بیان کر دیا اور کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اور صحابہ نے بھی کچھ نہیں کہا, تو انہوں نے یہ بات اڑائی. اب یہ بات قرآن اور حدیث کے صحیح عقیدے کے اگینسٹ ہے. جب کوئی مر گیا, مرنے کے بعد اس کو اٹھا کر اسلام قبول کرایا جا سکتا ہے؟ فرض کریں کوئی اٹھا بھی لے, جیسے حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے, فرض کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر بھی لے, کیا اس کا قبول اسلام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کو کیا درکار ہے, ایمان بالغیب کہیں گے نہیں, سارے کے سارے کافر کہیں گے اللہ ایک موقع دے دے, دنیا میں بھیج دے, ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ کہیں گے نہیں. تو ایسے نہیں ہوتا نا, یہ تو کھیل کے رولز ہی نہیں ہے. قبول نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, وقت ختم ہے, بالکل دنیا میں چلے گئے, اب ختم. جس وقت غیب کا پردہ اٹھ گیا اس وقت ایمان قبول نہیں ہونا, کیونکہ ایمان بالغیب مانگا گیا. دیکھ کر کون انکار کرے گا جب اللہ سامنے ہوں گے. بالکل بالکل. تو پیاری بہنوں, اب یہ حدیث جو ہے یہ حدیث نہیں ہے, یہ موضوعات میں سے موضوع ہے, من گھڑت ہے. تو صحابہ کے زمانے میں یہ مسئلہ شروع ہوا, اسی لیے حضرت عمر نے سختی بھی کی. پھر بہت کام ہوا اس پر بہت کام ہوا. حدیث سے اچھا ہر دین کو بگاڑا گیا, تو قرآن کو تو چینج کر نہیں سکتے تھے, تو اسلام میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے حدیثیں گڑی گئی. لوگ ہائر کیے گئے تھے, یقین کریں, لوگ ہائر کیے گئے تھے. اور بعض اوقات عالم پیسہ طلب کرنے والے ایسے کہ جھوٹ بھی بولتے تھے, لہذا
عباسی خلیفہ ہے ابو العباس صفاح، پہلے عباسی خلیفہ ہے، عالم آدمی تھے، تو انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے، شوق تھا انہیں. تو ایک دن ان سے ایک عالم ملنے آیا، اب میرے ذہن میں اس کا نام اتر گیا ہے، ویسے مشہور ہے. تو اس نے دیکھا کہ امیر المومنین کبوتر اڑانے میں رکھے ہوئے، تو کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 4 کام کیا کرو، 4 کاموں پر شرط لگانا جائز ہے. گھڑ سواری، گھڑ دوڑ میں آپس میں شرط لگا سکتے ہیں بچوں کو وہ کرنے کے لیے کہ جو جیتے گا اس کو پرائز دیں گے، شرط ہی ہے نا. تیر اندازی پہ، شمشیر زنی پہ اور کبوتر بازی پہ. اب وہ آج کل کے نواز شریف صاحب جیسے لوگ تو تھے نہیں نا، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور ماشاءاللہ مومن بھی تھے، ابو العباس. اس نے کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، مجھے خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتے، بھاگو یہاں سے. اس کے بعد ساری زندگی اس نے اس بندے کو منہ نہیں لگایا. یہ ان کا علم تھا، لیکن اس طرح بھی حدیثوں میں چینج کیے گئے جن کو واضح کیا گیا، اور لوگ بھی ہائر کیے گئے. لہذا منصور باللہ کا وقت تھا جب ایک بندے پر یہ کیس چلا کہ وہ جھوٹی حدیثیں بناتا ہے، وہ پروو ہو گیا تو اس کو سزائے موت سنائی اس نے. تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین دے دے سزائے موت، آئی ہیو ڈن مائی ورک. وہ ایکچولی غیر مسلم تھا اور وہ انسٹال کیا گیا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ آئی ہیو ڈن، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، میں نے اب تک 999 جھوٹی حدیثیں سپریڈ آؤٹ کی ہیں لوگوں میں، مجھے مار کر کیا ملے گا. منصور باللہ کا جواب بہت اچھا تھا. اس نے کہا تم 999 چھوڑ کر 9999 حدیثیں سپریڈ کر لو جھوٹی. ہمارے پاس ابن معین جیسے محدثین ہیں جو جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کرتے ہیں. لہذا پھر کیا ہوا کہ محدثین نے پھر یہ مہم چلائی. بڑی شروع کی باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال محفوظ کیسے کیے گئے، ابھی تو میں آپ کو اس کی شرائط بتا رہی تھی نا. اچھا پھر ہوا یہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے احادیث لکھنے کا کام تبھی شروع ہو گیا تھا. لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ایک بکلیٹ لکھا تھا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا تھا. دونوں کے ہیں، الگ الگ ہیں. عبداللہ بن عمر کا صحیفہ صادقہ کہلاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کا قاضی بنایا کچھ عرصہ، تو انہوں نے کہا مجھے دیت کے احکام لکھوا دے، تو ان کے پاس وہ لکھے ہوئے موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز کی نقلیں موجود تھی، یعنی ایک لیٹر بھیجا جاتا تھا، ایک رکھا جاتا تھا سرکاری دستاویز کے طور پر، تو وہ موجود تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے آتے تھے تو وہ آپ سے کہتے تھے لکھوا دے، تو آپ لکھوا دیتے تھے، تو وہ لکھے ہوئے پیپرز تھے. پھر خطبہ حج جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، اور اس طرح رینڈم کام ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات جب پائی تو صحابہ نے قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی پڑھایا، باقاعدہ پڑھایا اور لکھنا بھی شروع کیا. لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کا ایک انبار تھا، کیونکہ اس زمانے میں ایسے رجسٹر نہیں نہ ہوتے تھے، وہ پیپرس ہوتا تھا، اس کے اوپر لکھ کر اس کو رول کر کے بانس کے اس کے خالی بانس پہ ڈال کر اوپر سے ڈھکن لگاتے تھے، تو پھر ایک ڈھیر جمع تھا ان کے پاس. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، سب کے پاس اس طرح سے تھے. پھر اس کے بعد حدیث سے اس طرح لکھی گئی، یہ چھوٹے مجموعے تھے. پھر اس کے فوراً بعد ہی، یعنی کہ جو ہے اموی زمانے کے آغاز میں ہی حدیثوں کی کتابیں لکھنے کا کام شروع ہوا. یعنی کہ عمر بن عبد العزیز جو تھے، انہوں نے پہلی کتاب لکھوائی 92 ہجرہ میں، باقاعدہ پہلی کتاب. نام پتا ہے؟ موطا امام مالک. یہ پہلی باقاعدہ بک تھی. انہوں نے حکم دیا کہ حدیثوں کو کمپائل کرو بڑی کتابوں میں، تو موطا امام مالک نے لکھی. پھر جو ہے یہ پہلے 100 ایئر کی کتابیں ہیں، اور ان میں جو ہے ماشاءاللہ صحیفہ ہمام بن منبع شامل ہے. اس میں جو ہے ماشاءاللہ یہ 12 مشہور کتابیں ہیں. مشہور مطلب آپ نہیں جانتے، مگر یہ پہلی کتابیں ہیں. یہ وہ کتابیں جو سب سے پہلے مرتب ہوئیں، اور اس میں ذاتی صحیفے لے کر شامل کیے گئے. اور یہ بہترین، یہ مختصر تھوڑی ہے لیکن یہ 100% اوتھینٹک رہی. اچھا، اس کے بعد پھر اگلی صدی شروع ہوئی، اس میں پھر حدیث کی بڑی کتابیں مرتب ہوئی. کیوں مرتب ہوئی؟ محدثین جو پڑھا رہے تھے. ہاں، ابن اسحاق راہویہ، صحیفہ ابن اسحاق راہویہ،
یہ بڑی اہم کتاب ہے پہلی ہجری کی. تو ابن اسحاق جو تھے نا یہ ٹیچر تھے امام بخاری کے. پہلا بڑا مجموعہ امام بخاری نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا, امام بخاری کو بلوایا, کہا کہ اسماعیل, محمد بن اسماعیل نام تھا نا, کہنے لگے محمد ایک کام ہے جو میرا خواب تھا پر میں کر نہیں پایا, اور میں چاہتا تھا میرے طالب علموں میں سے کوئی کرے, اور تمہارے سوا میں کسی میں صلاحیت نہیں پاتا. لوگوں میں بہت ساری غلط احادیث مشہور ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اوتھینٹک احادیث الگ کر دی جائے تاکہ عوام کو دقت نہ آئے اور وہ صحیح احادیث سے نفع لے سکے. میری خواہش تھی میں یہ کام کروں, پر مجھے مہلت نہیں ملی, اور میرے اسٹوڈنٹس میں سے آپ وہ لائق آدمی ہے جن میں مجھے اس کی قابلیت نظر آتی. پھر امام بخاری نے اپنی زندگی وقف کی. جاتی بخاری نہیں لکھ دی, پہلے تاریخ کبیر لکھی, کعبے میں مکے میں رہے اور 4 سال 5 سال لگائے تاریخ کبیر لکھی. تاریخ کبیر کیا ہے؟ تاریخ کبیر اسماء الرجال پر باقاعدہ پہلی کتاب ہے. اسماء الرجال کیا ہے؟ اسماء الرجال کا لفظی مطلب ہے لوگوں کے ناموں کا علم. مطلب یہ ہے کہ راویان حدیث کی ہسٹری جمع کی, کون کب مسلمان ہوا, کہاں رہا, کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا, کون مسلمان ہو کر چلا گیا, کس جنگ میں موجود تھا, کس موقع پر موجود تھا, کون نہیں تھا, کون سا تابعی کب مسلمان ہوا, کہاں پر پیدا ہوا, سب کے حالات, 5 لاکھ افراد کے حالات زندگی جمع کی ہیں علماء اسلام نے. اور یہ دنیا میں وہ واحد علم ہے جو مسلمانوں نے ہی ایجاد کیا اور مسلمانوں نے ہی استعمال کیا. کسی کا وجود اور کہیں نہیں ہے اس علم کا. یہ صرف راویان حدیث کے حالات زندگی قلم بند کی. پھر یہ بھی لکھا کہ کتنی عمر تک یہ بندہ صحیح رہا, پھر اگر یہ بیمار ہوا تو کب سے ہوا, اس کی یادداشت کمزور کب سے ہوئی, ہر چیز لکھی, ہر بات لکھی. پہلے تاریخ کبیر لکھی, پھر تاریخ صغیر لکھی, 2 کتابیں لکھی. دونوں کا موضوع ایک ہی ہے, اسماء الرجال. اس کے بعد پھر پورے بلاد اسلامیہ کا سفر کیا, سب محدثین سے ملے اور ان سے ان کی حدیثیں لی, جو جو نئی حدیث ملی اس کو نوٹ کیا. اور امام بخاری کے سامنے, آپ کو پتہ ہے کتنی حدیثیں تھیں؟ امام بخاری کے سامنے 4 لاکھ حدیثیں تھیں. 4 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے 10,000 چنی. 4 لاکھ حدیثوں میں سے 10,000 صحیح حدیثیں چنی ہیں. اس بندے کی عظمت کو ہیٹس آف پر, کیونکہ میں اتنے سالوں سے ہی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں درود پاک کی صحیح حدیثیں الگ کر دوں. اتنا سا کام ہوتا ہے, وہ جوں کی ٹور ہے, پھر رک جاتا. امام بخاری علیہ رحمہ نے 18 سال دیے ہیں اس کتاب کے مرتب ہونے میں, 18 سال لگے ہیں بخاری. تو یہ پہلی صحیح کتاب تھی. ہم تو ہر کتاب کو کہہ دیتے ہیں نا صحیح ترمذی. ترمذی صحیح کتاب نہیں ہے, صحیح سے مراد ہے اوتھینٹک, کہ جس میں صرف اوتھینٹک احادیث جمع کی گئی. صحیح اصل میں اس کو کہتے ہیں. ترمذی کا نام ہے جامع ترمذی, نسائی کا نام ہے سنن نسائی. انہوں نے نہیں کہا ہم نے صحیح احادیث جمع کی ہے, انہوں نے صحیح بھی کی, ضعیف بھی کی, موضوع نہیں کی, موضوع کو چھوڑ دیا. صحیح اس مجموعہ حدیث کو کہتے ہیں جس میں صرف اوتھینٹک احادیث ہو. تو صحیح 2 ہیں اصل میں, پہلے اس وقت میں بخاری, پھر امام مسلم نے کی. اچھا, انہوں نے پھر پہلے باقاعدہ بک لیٹ لکھا امام بخاری نے کہ حدیث کو میں نے ان شرائط پر پرکھا, اور سب سے سخت شرائط امام بخاری کی, پھر امام مسلم کی. تو جس کو امام بخاری اور مسلم صحیح مان لینا, محدثین ہتھیار رکھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے. لہٰذا جب آپ لفظ سنتے نا کسی حدیث پر متفقن علیہ, اسے ہم اردو میں پڑھتے بھی متفق علیہ ہے, عربی لفظ ہے اس کا, یہ اس کی پروننسیشن ہے متفقن علیہ. اس کا مطلب ہے بخاری و مسلم متفق ہے اس کے صحیح ہونے پر, یا بخاری و مسلم متفق ہے اس کے موضوع ہونے پر, یا بخاری و مسلم متفق ہے اس کے ضعیف ہونے پر. تو جس پر یہ صاحبین اکٹھے ہو جائے نا, اس کے بارے میں 99% وہ صحیح ہوتا ہے. 1% چانس رہے گا, 100% صحیح اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو صحیح ہے صحیح لفظ ہے. صحاح ستہ غلط ٹرم, کیونکہ باقی جو کتابیں ہیں نا ان میں ضعیف حدیثیں انہوں نے رکھی, اور انہوں نے دعویٰ نہیں کیا, یعنی ان کے مصنفین نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے صحیح مرتب کی ہے. یہ ہم لوگوں نے صحاح ستہ کی ٹرم بنائی ہے. صحیح ہے جی, صحیح بخاری, صحیح مسلم اس وقت میں.
اس کے بعد پھر لوگوں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہ کام کیا، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے، ابی داؤد نے، حدیث میں ہمارا بھی حصہ ہے، گھبرائے نہیں۔ ابو داؤد جو تھے نا یہ بلوچستان سے تھے، ان کے ابا مسلمان ہوئے تھے، یہ تعلیم کے لیے پھر گئے تھے مدینہ، اور انہوں نے ابو داؤد مرتب کی، ہمارا بھی حصہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا جو دین کا کام کرتا ہے اس کا نام زندہ رہتا ہے، ابو داؤد کا نام زندہ ہے نا، کتنے بابیاں دے کتاباں سانو ہی دکھا دو، انہوں نے دین کا کام کیا، آج تک دیکھ لیں۔ تو لہٰذا انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے ضعیف اور صحیح احادیث کے مجموعے بنائے، موضوعات کو نہیں شامل کیے۔ اب اس سے اگلا دور آیا 3 ہجری، تیسری ہجری، تیسری صدی مسلمانوں کی، فتنہ ذرا اور بڑھ گیا تھا۔ اب پھر علماء نے ایک نیا سٹیپ لیا، انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں، ہم موضوعات کو مرتب کر دیتے ہیں، من گھڑت روایتیں الگ کمپائل کر دیتے ہیں کہ جس کو کنفیوژن ہو وہ موضوعات اٹھا لے۔ لہٰذا امام بہقی، امام طبری، جو ہے یہ ابن کثیر، ان جیسے یہ جو تیسری صدی کے علماء ہیں، محدثین ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے موضوعات ملیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا صحیح حدیثیں کمپائل ہو گئی، ضعیف حدیثیں بھی کمپائل ہو گئی، مگر پھر بھی کنفیوژن لوگوں کا دور نہیں ہو رہا، تو کیوں کرتے ہیں کہ موضوعات الگ کر دیتے ہیں، تاکہ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ موضوعات میں چیک کر لے کہ یہ موضوع تو نہیں ہے، اور موضوعات میں انہوں نے یہ ساری روایتیں ڈالی۔ آپ بتائیں کیا کرتے ہیں، اب وہ کرتے ہیں یہ جو اگلے دن میں سن رہی تھی مصطفی صاحب، اے جڑی حدیث میں تانوں سنان لگا نا امام بہقی نے موضوعات وچ بیان کیتی ہے، تو اللہ آپ کو عقل دے۔ اتنا مجھے رنج ہوتا ہے نا، اکبر الہ آبادی شاعر ہے نا مشہور، تو ان کو ایک صاحب کہنے لگے، ایک مولوی صاحب نے بات کی کہ الہ آباد میں اکبر کو میں پڑھاتا تھا بچپن میں اس کا ٹیچر تھا، تو بات ذرا مشہور ہو گئی، وہ کہیں انہوں نے کہی تو وہ بات اخبار میں آ گئی، چل پڑی، تو لوگوں نے پوچھا کہ سر یہ فلانے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں اکبر کو پڑھایا کرتا تھا، وہ کہنے لگے ہاں ایک مولوی صاحب تھے، وہ مجھے علم سکھاتے تھے، میں انہیں عقل سکھاتا تھا، نہ مجھے علم آیا نہ انہیں عقل آئی، یہ حال ان کا ہے۔ انگلی شہادت کی اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اب بولتے وہ آپ کو ہوتا ہے دھیما دھیما، تھوڑا میٹھا بولتے ہیں، اے جڑی حدیث میں تانوں سنان لگا، اے امام بہقی نے موضوعات وچ بیان کیتی ہے، او اللہ دے بندو موضوعات خریدن تو پہلے پڑھ لیندے، موضوعات ہوندا کی ہے، امام بہقی بیچارے نے واقعی موضوعات میں بیان کی ہے، لیکن انہوں نے تو اس لیے کی کہ جن کو نہیں پتا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، وہ موضوعات کو چیک کر لیں، انسائکلوپیڈیا بنا دیا، آپ اسی کو ہمارے سر پہ مسلط کیے جا رہے ہیں، اور حدیث وہی سنا رہے تھے، وہ تارا میں ہوں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، حدیث نہیں موضوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے اور جرت کے ساتھ سناتے ہیں، تو یہ ساری حدیث ہے اگر وہ ضعیف ہو، موضوع وہ ہے جو حدیث ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر اس میں اب یہ یاد رکھیں سند کا صحیح ہونا یہ سب بہت ضروری ہے۔ اچھا بعد میں کچھ اور صحیح کتابیں مرتب کی گئی، کچھ اور صحیح کتابیں ہیں، 6 ایسے مجموعے مشہور ہیں، وہ یہ صحاح ستہ نہیں ہے۔ 8 ہجری میں ایک صحیح مرتب ہوا، وہ بھی اس نے اللہ نے کامیابی دی، جو ہے 18ویں صدی میں عمر بن منذر تھے، انہوں نے ایک صحیح مرتب کی، نام میں بھول گئی ہوں، بس دیکھیے اللہ جس کے کام کو کامیابی دے۔ تو بخاری اور مسلم کے بعد سب سے مشہور صحیح جو مرتب ہوئی ہے نا، وہ ہوئی ہے ناصر الدین البانی صاحب کی احادیث، سلسلہ احادیث صحیحہ۔ اللہ نے کوئی مقبولیت دی ہے اس بندے کے کام کو، اس بندے نے اپنی پوری زندگی دی، اور یہ جو سلسلہ احادیث صحیحہ کا انہوں نے مرتب کیا، 20 سال انہوں نے اس پر مسلسل لگائے ہیں، اکیلے نہیں، ان کو وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، انہوں نے یہ اپنا پلان رکھا، گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے 200 اپنے ساتھی ان کے چنے علماء جن کے ساتھ مل کر پھر یہ ٹیم تھی ان کے کام کرتے تھے، انہوں نے کس طرح کام کیا، انہوں نے اس طرح کام کیا کہ جو کتابیں تو صحیح ہیں وہ تو صحیح ہیں نا، اوتھینٹک ہیں، اب جیسے ترمذی ہے، نسائی ہے، مستدرک ہے، حاکم ہے، ابن حبان ہے، کئی مجموعے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو مستدرک حاکم ہے یہ 10 جلدوں پر مشتمل کتاب، مستد احمد بھی 10 جلدوں پر مشتمل کتاب،
اب ساری حدیثیں صحیح تو نہیں ہے, صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ڈال دی انہوں نے بس سب کچھ اکٹھا کر دیا. اب پھر ناصر الدین البانی صاحب نے کام کیا کیا, انہوں نے یہ کام کیا, انہوں نے ہر کتاب کے 3 حصے کر دیے, یعنی مسند احمد صحیح, مسند احمد ضعیف, مسند احمد موضوعات. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا کام تھا. انہوں نے ساری کتابوں کی تخریج کر چھوڑی. لہذا آج آپ لینے جائیں نا اگر نسائی, تو وہ آپ سے پوچھیں گے جامعہ نسائی چاہیے, سنن نسائی, جامع سنن نسائی چاہیے یا صحیح نسائی چاہیے. اگر آپ صحیح نسائی لیں گے تو وہ شارٹ ہوگی. ٹھیک ہے, انہوں نے صرف جو ہے اوتھینٹک نکال دی. یہ بہت بڑا کام کیا ہے ناصر الدین البانی نے. پھر انہوں نے اس کے بعد ایک اور کام کیا, انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں ساری صحیح احادیث الگ کر دی. یہ اور بخاری ایک جتنی ہے, آلموسٹ تقریباً ایک جتنی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی 9000 کچھ احادیث ہے, اور یہ اور بخاری ایک جیسی بھی ہے, کوئی 1-2 حدیثوں کو چھوڑ کر کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہاں, کون سا ٹائم پیریڈ ہے میں عرض کرتی ہوں. اور جو ہے دوسرا سیٹ ان کا جو مرتب ہوا, سلسلہ احادیث ضعیفہ, ضعیف احادیث بھی کر, ٹھیک ہے, اور موضوعات بھی الگ کر دی. وہ کام پہلے بھی ہوا تھا مگر انہوں نے دوبارہ نئی بنیادوں پر کیا, اور پھر جو مشہور احادیث کے نام پر موضوعات مشہور تھے ان کو خاص طور پر انہوں نے ایڈریس کیا. تو اللہ نے بہت برکت دی ہے ان کے کام کو. تو بخاری جو ہے, بخاری میں نا وہ نہیں ہے, نہیں موضوعات تو نہیں ہے, موضوعات کہاں ہوں گے بخاری میں. بخاری میں یہ ہے کہ عام بندے کے لیے ایکسپلینیشن نہیں, وضاحت. ناصر الدین البانی نے ایڈیشن یہ اس کے ساتھ کیا کہ ہر صحیح حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کی بنیادی, لمبی نہیں, بنیادی وضاحت بھی دے دی. وہ باتیں جو اس وقت ہوتی تھی, جیسے فرض کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فدیہ جو ہے وہ 1 سا گندم ہے, تو اب 1 سا کیا ہے, اب عام بندے کو نہیں نا پتا. تو پھر انہوں نے وضاحت کر دی کہ سا کون سا پیمانہ تھا, کتنا ہوتا تھا. یا جیسے آپ نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا, تو اب ہاتھ کیا ہے, تو عربوں میں ہاتھ کیا تھا, کیسے تھا, فٹ میں اس کو کیسے ناپیں گے, یہ انہوں نے اہم چیزیں ساتھ جو ہے وہ واضح کر دی. تو یہ اس وقت جو ہے ماشاءاللہ یہ بھی موجود ہے, سمجھنے کے لیے آسان ہو گیا. الحمدللہ. جی, عام لوگوں کے لیے بہت عام کیا. ان کا ایک اور بڑا اہم کام ہے, اور وہ بہت ہی نایاب کام ہے, اور میں کہتی ہوں کہ ان کی بخشش کے لیے نا, یہ میں فلک ناز کہہ رہی ہوں, ان کی بخشش کے لیے نا تو یہی بات جو ہے نا کافی ہو جانی. ان کے 2 سیٹ ہیں, اصلاح عقائد از علامہ ناصر الدین البانی, اور اصلاح فقہ از علامہ ناصر الدین البانی. سارے عقیدے, یعنی سارے عقیدے, توحید, رسالت, ملائکہ, فرشتے, آخرت, کتابیں, بزرگان دین, جنت, جہنم, جن, شیطان, ہر ایک پر ایک پوری بک ہے جس میں ساری متعلقہ آیات و احادیث ایڈ کر دی گئی, سب صحیح حدیثیں دے دی گئی, اور پوری ڈسکشن سامنے رکھ دی گئی ہے. جس کے پاس ٹائم نہیں, اسٹوڈنٹ ہے, جاب کرتا ہے, وہ کیا کرے, وہ اس کتاب کو, وہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے. اسی طرح جو اصلاح رسوم و عبادات ہے, اس میں نماز سے شروع ہو کر جینا مرنا, نماز جنازہ, کتاب, اور جو ہے کیا ہے کہ کتاب پیدائش, اور سب کچھ, کہ ہر ایک پر انہوں نے ایک بک بنا دی ہے, اور اس میں آیات اور احادیث جمع کی ہے, اور پورا چیپٹر دیے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے, اور جو پھر غلط چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ غلط ہے. تو جس کو کچھ سمجھنا ہے وہ اس سے سمجھ سکتا ہے. یہ 2 سیٹس جو ہے نا, یہ یقین کریں, ایک بندہ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے, یعنی یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ کشف المجوب پڑھ لو اصلاح علی کافی ہے. میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں کہ ایک بندہ جیسے فرض کرے, وہی بات ہے کہ انجینئر ہے, جاب کرتا ہے, صبح وہ 7 بجے گھر سے نکلتا ہے, رات کو 10 بجے آتا ہے, تو اس کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں کہ وہ کلاس لے. اب وہ کہتا ہے میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں, یہ کتابیں لے لے, ان کتابوں کو اپنی سہولت سے پڑھنا شروع کر دے, ساتھ رکھ لے, چھوٹی چھوٹی کتابیں چونکہ الگ الگ ہے, بیگ میں رکھ لے, اپنی سہولت سے پڑھتے رہیں. پوری تفصیلی ڈسکشن ہے قرآن و حدیث کے مسائل, اور اس میں ڈسکشن بہت کم ہے. انہوں نے جیسے فرض کریں کہ موضوع ہے توحید کا, کہ بھئی
یہ جو کہتے ہیں کہ بتوں کی آیتیں ولیوں پر لگا دی، کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہ ٹاپک ہے. انہوں نے نیچے ایک چھوٹا سا 8-10 لائنوں کا پیراگراف لکھ دیں گے کہ یہ بات کہی جاتی ہے مگر یہ بات صحیح نہیں ہے. بتوں سے مراد جو یہ لیتے ہیں تو بت نہیں تھے، شخصیات تھیں، وہ بھی افراد کو پکارتے تھے، ہم بھی پکارتے ہیں، تو یہ غلط ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کی ثبوت میں آیتیں اور حدیث لاتے جائیں گے. انہوں نے اپنی رائے نہیں ساتھ پیش کرنی، انہوں نے آیتیں حدیثیں اور ہر حدیث کے 10 ریفرنسز رکھے ہوئے پورے ریفرنس کے ساتھ. تو پھر اس کے ساتھ پھر انہوں نے فقہ کو بھی ساتھ جوڑ دیا کہ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ لیٹ سپوز نماز ہے تو نماز میں جو رفع الیدین لے لیں تو یہ حنفی یہ کہتے ہیں، شافعی مالکی یہ سب یہ کہتے ہیں حدیث سے یہ ثابت ہے. ناؤ ٹیک یور ڈیسیژن. ساری چیزیں کھول کر سامنے رکھ دی. اب ہر بندہ اس کے پڑھنے کے بعد اپنا نقطہ نظر خود طے کر سکتا ہے. تو یہ میں کہتی ہوں ہر گھر میں ہونی چاہیے. ناصر الدین البانی پچھلی صدی میں تھے. یہ ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ وغیرہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، 1 منٹ. جی لاسٹ صدی میں تھے یہ، پچھلی صدی کے اینڈ پر فوت ہوئے ہیں. بہت بزرگ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑا کام لیا اللہ نے ان سے. 1 سیکنڈ میں یہ نیٹ پر آپ کو دیکھ کے بتا دیتی کیونکہ مجھے آنیسٹلی یاد نہیں ہے تاریخ پیدائش وغیرہ ان کی. یہ جی پیدا ہوئے ہیں 1914 میں، وفات پائی ہے 1999 میں. ٹھیک ہے، تو نام تھا ان کا ناصر الدین البانی. اللہ خیر کرے. البانیہ ایکچولی ان کا علاقہ تھا تو البانیہ سے البانی ہو گئے، جیسے الہ آباد سے الہ آبادی ہو گئے. یہ ہے کچھ موٹی موٹی باتیں حدیث کے بارے میں. حدیث کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اتنی جلدی اس کو کور نہیں کیا جا سکتا. اور میری تو بڑی خواہش ہے کہ حدیث اور احکام حدیث پڑھنا اور بات ہے اور احکام حدیث پڑھنا اور بات ہے کہ حدیث کیسے مرتب ہوئی وغیرہ، وہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. تو اس کا تو ٹائم نہیں ہے کہ میں نے موٹی موٹی باتیں عرض کر دی ہیں اور کلاس کا ٹائم بھی اوور ہو رہا ہے. تو اگر کوئی خاص بات آپ پوچھنا چاہیں تو یو کین آسک. وہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں شیئر کر دوں. میرے پاس تو نہیں آتی کچھ بھی. کیا جو آپ شیئر کر دو میرے پاس نمبر گروپ ہی نہیں ہوگا، میں ایڈ کر لیں گی. ایک بندہ بولا کرے کیا نہیں. آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ 4 دن کی کلاس میں سے میں ایک قربان کروں. کبھی اپنی زندگی جو ایک گھنٹہ ایک دن اور نہ کٹے. اب ہم نے الحمدللہ کل بھی بہت اہم بات ڈسکس کی، آج بھی، لیکن ہم نے 2 دن قرآن مجید تو نہیں اس طرح پڑھا ہے، تو یہ بھی قرآن ہی کی ڈسکشنز، لیکن پھر سبق رکتا ہے نا. پھر آپ پتہ ہے کیا کہیں گے، اتنے سال ہو گئے ہمارا قرآن پاک مکمل نہیں ہوا. تو قرآن کو تکمیل کی بجائے نا قرآن کی تفصیل پر دھیان دینا چاہیے اصولاً. جی ابھی کوئی نہ جائے، ابھی تشریف رکھیں، میں نے ایک مشورہ کرنا ہے. تو اگر ہم جمعے کی کلاس آن کر لیں اور ایک ایسا ہی ایک ٹاپک جمعے ہر جمعے لے لیا، پہلے پڑھانا لے تو لو تو پوچھو. پڑھانے والے سے تو پوچھ رہے ہیں. اچھا اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. میرا ایک ذہن یہ بن رہا تھا، پہلے آپ لوگ ووٹ کریں گے، آج سوچ لیں، منڈے کو ووٹ کیجئے گا کہ رمضان میں دورہ قرآن تو ہوتا ہی ہے، تو مسکین پورا ہماری زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے، تو دورہ قرآن کی بجائے ہم اس دفعہ توحید کو لے کر چلیں اور توحید کے موضوع کو قرآن اور حدیث سے ڈیٹیل پڑھیں. ساری توحید کی آیتوں کو جس ترتیب سے قرآن میں ہے، فاتحہ سے ناس تک ساری توحید کی آیتیں نکالی جائے اور صرف ان پر بات کی جائے اور اس سے متعلقہ 7 حدیث پر بات کی جائے. بولو کی کہنے ہو؟ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو انشاءاللہ جو ہے ڈیٹیل کرتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ میں تھوڑا سا ذمہ بھی لگاؤں گی، خاص طور پر ناہید، نسرین اور آپ کا، کہ تھوڑے موٹے موٹے نوٹس ہم ہلکے ہلکے پریپیئر کر لیں گے نا، تو اس سے سہولت ہو جائے گی. اور ان سے میں بات کر لوں گی. فجر کے بعد کئی ٹائم رکھیں گے جو ہم ہمیشہ رکھتے ہوتے ہیں. تو جو ہے نا آپا آن لائن بھی ہوئے گا نا. آن لائن پتہ ہے کی میں آتے میں سب تو سہولت مینو گھا رہی پر مسئلہ ہے آپا اتنے یہ لوگوں نے آنا اوتھے ماشاءاللہ بڑی تعداد بن جاتی ہے تو چلو کسی تک گلتے جائے. ٹھیک ہے نا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ کس کس گھر میں حافظ بچیاں ہیں، حافظات کس کس گھر میں ہیں.
میں یہ سوچ رہی ہوں, میں نے پچھلے سال بھی سوچا تھا پر تھوڑا لیٹ سوچا تھا, تو سفیشینٹ ٹائم نہیں تھا. میں ابھی سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہی ہوں کہ ہم اپنے یہاں تراویح کا انتظام کرتے ہیں. شمسا تو ہے جی, ہاں کہہ رہے ہیں نہ کہہ رہے ہیں, سیدھی طرح سے بولو. میں نے حافظہ بچے کا نہیں پوچھا, میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ میں یہ مجھے پچھلی دفعہ بھی ہماری بات ہوئی تھی, تو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے لیے تو مسجد جانا پاسبل نہیں ہے, زیادہ تر کے لیے پاسبل نہیں ہے. جو چند جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ضرور جائیں, تو جو نہیں جا سکتے ان کے لیے. دوسری بات یہ ہے جو حافظات بچیاں ہیں ان کی ریویژن بھی ہو جائے گی, کیونکہ سبھی لوگ اویلیبل نہیں, یعنی کہ مسجدوں میں تو بچیوں کو تو چانس بالکل نہیں ملتا نا, تو جو حافظات ہیں ان کی ریویژن بھی ہو جائے گی اور آسانی بھی ہوگی. تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بات کی آپس میں, شمسا اور میں نے, لیکن میں نے ڈراپ کر دیا. میں نے کہا شمسا ٹائم نہیں ہے, بہت کم ٹائم ہے, تو پہلے سے سب ارینج کرنے پڑتے ہیں, ہر ٹائم سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو گھر میں ہم اپنے تراویح رکھیں, اس کے لیے کون کون ووٹ کرتا ہے. کوئی بچہ نہیں وہ بات کی بات ہے, ہاں نہیں وہ بات میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلی بات میں یہ پوچھ رہی ہوں تراویح ہم رکھیں گھر میں, اس کے لیے کون کون ملیں گے لیڈیز میں سے. مجھے آپ کا پتا ہے, آپ کو میں نے اسی لیے کہا کہ جو مسجد جاتے ہیں وہ مسجد جائیں, آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے خوش نصیبی ہے آپ کے میاں آپ کو لے کر جاتے ہیں. میرے میاں تو خود تو چلے جاتے ہیں, تو میں نے کہا تسی گھر پڑھو. اور بھی ریزنز ہوتی ہیں بھائی, میاں کی تو مذاق کی بات ہے, میں خود جا سکتی ہوں, میرے پیرنٹس مہندی لگی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ بچیوں کی وجہ سے میری بہو نہیں جا سکتی. اب میرا بیٹا بھی تراویح کے لیے چلے جاتے ہیں, میاں بھی چلے جاتے ہیں, میں بھی چلی جاؤں, تو میری بیٹی بہو جوان ماشاءاللہ بچی اور میری چھوٹی چھوٹی پوتیاں آدھی رات تک گھر پہ اکیلی رہیں گی, تو میرا اپنا دل نہیں مانتا. حالانکہ اس نے مجھے کبھی نہیں کہا, اس نے مجھے جب پہلا تھا ایسا تو میں گئی, تو میں آئی تو ساری طرف کنڈیاں لگی ہوئی. پھر میں نے فون کیا, میں نے کہا عائشہ دروازہ کھولو, تو میں نے کہا آپ نے ساری کنڈیاں لگا دی. تو کہتی ہے کہ نا ہاں وہ نا مجھے ڈر لگ رہا تھا, مجھے کبھی لگا ادھر سے کوئی آ رہا ہے کبھی ادھر سے. میں پھر دوبارہ نہیں گئی, کیونکہ فرض یہ ہے نا کہ ہم گھر والوں کو جو ہے کنوینئنس دیں. یہ تو نہیں ہے کہ میرے گھر والے پریشان اور میں اٹھ کے مسجد جاؤں. پھر کچھ اور چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہیں, مسجدوں میں انتظام کی دقت ہے اور اس طرح کے پرابلمس ہیں, تو ہم اپنے گھر میں کیوں نہ کریں. تو یہ میری خواہش ہے, جو آنا چاہتا ہے وہ مجھے پہلے مجھے پتا ہے نا. دیکھیں ہم جن بچیوں کو باؤنڈ کریں, جن سے ہم ٹائم لیں, تو ہمیں پتا تو ان کے پیچھے کوئی کھڑا بھی ہوگا, ہے نا, کچھ جماعت بھی ہوگی. اگر یہاں ہوتی تو ہماری ساری کلاس کو تو آنا چاہیے. انشاءاللہ وہ تو پھر سب کو کہیں گے نا انشاءاللہ. جن کا پتا ہے, مجھے پتا ہے نصرت آپا تو اپنے گھر کے سامنے کے پلاٹ پہ خود ارینج کراتی ہے, تو ظاہر ہم ادھر ہی کرائیں گے. آپ جاتی ہیں سو کے آپ جائیں, جو نہیں ہے کہیں انگیج. ہاں بچیاں بھی لے کے آنا سب لوگ, کیونکہ ہم پھر ہر چیز کا ارینج کریں گے نا. سب سے پہلے تو ہم جگہ خالی کریں گے, تو انشاءاللہ پھر وہ سب کچھ ہو جائے گا. اوکے, ہم 2 باتوں پر اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ, کہ اس دفعہ ہم اچھا پھر ہم شروع کریں گے رمضان ہی سے, ہمیں کوئی دوڑ نہیں ہے, اور ہم 20 لیکچرز رکھیں گے. سمجھ گئے جی, ہم کوشش کریں گے کہ ہم 15 سے 16 لیکچرز میں ختم کریں بات. ایک آدھ مارجن پہ رکھیں گے بات, اور ایک آدھ پھر ساتھ کوئی اور بات بھی ہو جاتی ہے. ایک دن دعا کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح 15 سے 16 لیکچرز میں اپنی بات کو کور کریں گے انشاءاللہ. اور کوشش میری یہ ہے, جس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے مدد لوں گی, کہ ہم قرآن کا تھوڑا حصہ نہیں پڑھیں گے, ہم قرآن کا بڑا حصہ پڑھیں گے, کیونکہ قرآن کا 1/3 سے زیادہ حصہ توحید پر ہے. ہم وہ پورے نکالیں گے, حتیٰ کہ کچھ پوری صورتیں آئیں گی بیچ میں, ان کی 2-3 آیتیں ہم نکالیں گے بیچ میں سے بس. تو ہم توحید کے ہر موضوع کو زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے بڑا نفع ہوگا. کوئی فون نہیں آیا, نہیں وعلیکم السلام. بلکہ میں خود بھی ان سے آسما سے پوچھ رہی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ کچھ پریشانی تھی تو اپنی والدہ کے گھر گئی ہوئی ہے. تو کوئی نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہوگا, کیونکہ میں تو خود جو ہے فکر مند ہو رہی, میں بات نہیں ہوئی. چلے خیر میں نے فون کر لوں گی. چلیے جی انشاءاللہ حدیث پر آپ اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, اس کو پھر منڈے کو ڈسکس کریں گے.
تو پھر کوئی ایسا پلان بنائیں گے جو ورکیبل ہو. اور وہی بات ہے کہ مجھے پھر افسوس اس وقت ہوتا ہے جب چیز شروع ہوتی ہے تو سارے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں نے تجوید کیوں بند کر دی؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، قرآن کے علم کی توہین مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ 12 لوگوں کی کلاس میں سے 2 بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ کسی کو تجوید چاہیے ہی نہیں ہے. جو اس ایک آدھ نے پڑھنا ہے وہ تو مجھ سے ویسے ہی پڑھ لے آ کر. تو پھر میں نے بند کرا دی. تو لہٰذا اگر حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ٹاک ٹو می، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے. آپا میں یہ شیئر کر دوں گی، اینو سنیو، پھر جیڑا سوال ہوئے نا اور پھر دوبارہ پوچھو. ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.